Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عالم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفارق الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کے دین میں بہت ہی رکاوٹ ہے. بے انتہا مسائل پرابلمز ہیں جو دین کے اندر انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے ان مسائل کا حل موجود نہ ہو. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مسائل کا حل رکھا ہے. مسائل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان دین کی آزمائشوں سے گزر سکے. ٹیسٹ ہیں اللہ کی طرف سے دین پر انسان کی، اور یہ مسائل انسان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں، ہر معاملے میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر مسائل کا پیدا کرنا، دین کے راستے میں رکاوٹ بننا، وہ بھی ایک بہت بڑی ترقی کا ذریعہ ہے انسان کا. اور مسائل بھی موجود ہیں اس کے. مقصد اللہ تعالیٰ کا انسان کو پریشان، خاص طور پر مومنین کو پریشان کرنا تو ہے ہی نہیں، یہ جہنم میں ڈالنا تو ہے ہی نہیں. اللہ تو فرماتے ہیں چاہتے ہی نہیں کہ بندہ جہنم میں جائے. مومن تو درکنار کو انسان ہی نہ جائے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ خود ہی بھاگے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. تو ہر مسائل کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حل رکھا ضرور ہے. بیسیکلی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ جو انسان کو پیش آتا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے آج سے نہیں بلکہ سٹارٹ ہی ہماری زندگی کا جو مطلب معاملہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے، جب سے یہ مسئلہ چلا. یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ انبیاء علیہ السلام سے جب کوئی افعال سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو سارے کے سارے ہماری تعلیم کے واسطے ہوتے ہیں. انبیاء جو معصوم ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہمیں تعلیم دینے کے لیے ایسے واقعات انبیاء سے سرزد کرا دیتے ہیں کہ جو ہماری تعلیم کا باعث بنتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو ہر چیز ہر پہلو سے بتائیں. اللہ ہم سے پھر وہ ہر کام لیتا ہے
کسی کو سزا دیتا ہے نبی، وہ کسی کو کسی حالت میں رکھتا ہے، کس حالت، وہ ساری تعلیم ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو سمجھیں۔ تو آدم السلام سے تعلیم دینے کے جو اوقات تھے سارے ہمارے لیے تھے، ہم تو نبی تھے۔ تو یہ سلسلہ وہیں سے چلا مسئلہ، آسمان سے زمین پہ ہم آئے، اسی مسئلہ کے تحت ہے۔ وہ مسئلہ جب سے لے کے شاید قیامت تک ہی چلے گا، اور آج کل تو بڑے عروج پر ہے وہ، جیسے جیسے نبی پاک کا زمانہ دور ہوتا جائے گا، مسائل جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے۔ اور پھر یہ مسئلہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، سب سے بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی جو گناہ ہے نا سارے، اسی سے پیدا ہوتے ہیں، جڑ ہے یہ، روٹ سمجھ لیں آپ اس کو۔ اسی سے انسان کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان کو سرگرداں کرنا، پریشان کرنا، مصیبتیں لانا، پریشانیاں لانا، حالات پیدا کرنا، سارے کا سارا اسی مسئلے پہ ہے۔ اس کا حل ہو جائے اگر، تو انسان تو دنیا میں نہ رہے بلکہ جنت میں جانا شروع ہو جائے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مطلب سٹارٹ سے شروع ہو جاتا ہے، انسان پیدا ہوتے ہی بچے کا اذان کے ساتھ ہی کام شروع ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ۔ یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے بات کہ جس کام پہ آپ شروع ہو رہے ہیں، ہم شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ، اسی سے تعلق رکھتا ہے یہ بات۔ اور مسئلہ ہے کیا؟ جو اتنا خطرناک ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، ہر چیز کی جڑ یہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ پیٹ کا مسئلہ۔ پیٹ ہے جو ہمارا، سب سے بڑا مسئلہ ہے سر، جس کو آج کل پیٹ کے مسئلے کو مسئلہ وہی ہے معاشی مسائل میں داخل کرتے ہیں۔ معاشی مسئلہ بنایا جائے ہم نے، معاشیت کا مسئلہ۔ اب یہ معاشیت جو ہے آپ دیکھ لیں کس طریقے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ بینکنگ سسٹم، یہ سود کا سسٹم، یہ ترقیوں کا سسٹم، یہ ہے کیا؟ یہ ساری معاشیات ہیں۔ اب اسی معاشیات میں انسان گرا ہوا ہے سارا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو دین کے ساتھ رکاوٹ آتی ہے یہ معاشیات میں ہے، جس کو میں پیٹ کہتا ہوں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر پیٹ تھوڑے کے لیے سمجھیں نکال دیں، آپ اٹھیں گے صبح روٹی کمانے کے، چھوڑو یار، آپ کسی دکان میں جائیں گے سودا لینے، یار کیا جانا، چھوڑو کیا کرو، مسئلے ختم ہو گئے نا سارے۔ کسی جگڑا کریں گے آپ، کوئی لالچ ہوگا، کوئی حرام کھائے گا، کوئی کسی قسم کی پریشانی اس کو ہوگی، کل کے بارے میں سوچے گا۔ دوزخ میں لے جانے والی چیز بھی یہی ہے، گھسیٹ کے لے جاتے ہیں صبح سے شام تک۔ جو ہمارے ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، وہ پیٹ ہے۔ اب آپ کتنے دور دور ملکوں سے آئے ہوئے ہوں گے، مختلف ممالک سے بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہوئے ایک جگہ، اس ملک میں کیوں ہے؟ یہ پیٹ لایا کھینچ کے۔ کس قدر کرتا ہے اپنے گھر کو چھوڑنا؟ اب تو خیر پکے ہو گئے یہاں، لیکن کون ہے جو جہاں پیدا ہوا ہو، جنریشن ہو، آب و ہوا ہو، یاد رکھیے کہ جس جگہ کا پودا ہوتا ہے وہیں پھولتا ہے، پھلتا ہے۔ دوسری جگہ اس پودے کو لگائیں مرجھا جاتا ہے۔ ہمارے جین کے اندر جو ہے وہی ہے، جہاں سے نکلے ہیں نا، وہی ہر سب کچھ ہمارا اوریجن وہی ہے۔ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جس وقت بندہ اپنے اوریجن میں چلا جائے، ملک میں چلا جائے نا، تو ہزاروں بیماری اس کے ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی، کیونکہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اس ماحول کے اندر۔ یہ کسی ایک بڑے تجربہ کار انسان سے میں نے بات سنی تھی بہت پہلے، تو میں بہت متاثر ہوا تھا اس بات سے۔ باقی بات صحیح ہے۔ تو وجہ آنے کی کیا ہے؟ اتنی دور سے سب کرنے کے بعد معاشی حالات، پیٹ
پھر سرکمسٹینس چلتے ہیں آدمی، لالچ بھی آتا ہے، مصیبت بھی آتی ہیں. اچھا سب سے بڑی چیز تو ہے کہ انسان سکون ہی نہیں ہے، راحت ہی نہیں ہے. اور اس مسئلے نے انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. یہ صرف میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جو دماغ میں آ رہا ہے وہ بات بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے متفق ہوں میری بات سے، آپ بھی سوچیں اس پہ. تو یہ کلاس ہے نا، یہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ضروری نہیں میں کوئی کتاب پڑھ کے نہیں آیا، کوئی میں معاشیت کا ماہر نہیں ہوں، لیکن تجربات ہیں زندگی کے. اور جو تجربات سے انسان گفتگو کرتا ہے نا وہ ہزاروں کتابوں سے بہتر ہوتی ہے. یاد رکھیں، جب بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی بڑے بوڑھے ہمارے کہتے تھے نا کہ بڑوں کے پاس بیٹھ کے باتیں سنا کرو، ان کے تجربے بڑے ہوتے ہیں. باتیں بیسک ایجوکیشن کم ہو ان کی، لیکن ان کے تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں سے آپ وہ نصیحت نہیں لے سکتے کہ آپ کسی بوڑھے انسان سے لے لیتے ہیں. ہم تو سمجھتے دکین اسے پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو کیا پتا. کچھ دیر بیٹھ کے اس کی باتیں سنیں آپ، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کو ایسی باتیں کر دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو ماحول ختم ہو گیا. اب تو مسٹر گوگل آ گیا تو ہر چیز ہے، مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے. گوگل جو ہے ہر چیز ہے گوگل. ڈاکٹر بھی ہے، طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے. نہیں تو مسٹر گوگل کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کو. یہ ہے فتنہ. تو عرض میں یہی کر رہا تھا کہ 3 حصوں میں انسان کو تقسیم کی ہے اس معاشرے میں. ایک تو سب سے امیر طبقہ، امیر نہیں بلکہ امیر ترین طبقہ. ایک وہ سب سے غریب طبقہ، ایک درمیانی طبقہ. 3 حصے نظر آتے ہیں اس معاشرت میں تقسیم کے انسانوں کو. اب جو مین چیز ہے انسان کی، جس کے لیے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ پیسے بنانا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے کہ میں بلڈنگ بناؤں، دکان بناؤں، کاروبار بناؤں، ایک کے بعد 3 بناؤں، گاڑی کھڑا کروں، سب کچھ کروں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز ہے آپ یہ دیکھیں. امیر طبقہ جو چاہتا ہے میں یہ کروں، مکان بناؤں، کچھ کرتا ہے. جو غریب ہے وہ اس غم میں رہتا ہے کہ میں بھی وہی کروں جو دوسرا کر رہا ہے، میرے پاس نہیں ہے نا. اس کو یہی کوشش رہتی ہے کہ اس کے پاس تو اتنا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. ہمارے پاس یہ دعا، ہمارے بچے کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، ہم کیسے کھائیں گے. اور جو درمیان والا ہے بیچارہ، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کا منہ خوبصورتی کے لال اتنا سرخ ہوتا ہے، وہ اپنا منہ سرخ کرنے کے لیے خود تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو میں بھی لال ہو گیا. مثال تو وہ بیچارہ درمیانے والا نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا، وہ بس ویسی ذلیل ہوتے پھرتے. یہ 3 طبقے. اور تینوں طبقوں کے پاس جو آبجیکٹو تھا وہ کیا تھا؟ امیر بننے والے کے پاس یہ آبجیکٹو تھا کہ میں جب امیر ہو جاؤں گا تو میں بس مطمئن ہوں گا. بس ایک مکان بنا لیں گے، بس ایک اور مکان بنا لیں، بس اس کی ایک خواہش پڑتی جائے. کیا؟ صرف اس لیے کہ سکون ملے گا مجھے. زیادہ پیسہ آئے گا تو میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، آرام ہو جائے گا. پھر بس فکر کس چیز کی جائے گی ہمیں؟ جب بھی آپ یہ دیکھیں انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ یا سکون مل جائے گا، آرام سے فکر دور ہو جائیں گے، سارے معاملات یا حل ہو جائیں گے، سارے ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط نہیں بھائی؟ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی آدمی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. یہی معاشیات. تو چلو ٹھیک ہے، لیکن آج تک کوئی مثال ملتی ہی نہیں کہ آدمی جتنا بھی امیر ہو گیا، اپنے کسی آدمی کو لے لیں تو اس سے جا کے اس کے کان میں پوچھیں اب تو ٹھیک ٹھاک ہے مشے، کبھی نہیں آپ کو مجھے سکون ہے. پرابلمس دیئر، پرابلم وہی ہے، سکون نہیں ملے گا اس کو، وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس. اب میں آپ کو بڑی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں، بہت بڑی مثالیں جو آج کے بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو زندگی نہیں پرابلم ہو چکی ہے. اسی طرح چلو
غریب تو ہے ہی، اس کو تو کام ہی ایک ہی بیچارہ ہے، وہ تو اوپر جانا چاہتا ہے، اس کو تو سکون ویسے ہی نہیں ہے، اس نے خود ہی اپنے آپ کو بے سکون کیا ہوا ہے دوسرے کو دیکھ کے، اور دوسروں کو مثال دیتا رہتا ہے، وہ دیکھو کتنا ہو گیا، وہ اتنا اونچا ہو گیا، اس کے بیٹے ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، اسی مثال میں غم کھایا جا رہا ہے اس کو، درمیان وقت میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو نقل میں چلتا ہے ادھر بھی ادھر بھی، تو کسی طبقے میں آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا. کیا دنیا اسی لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان بے سکون رہے؟ جب انسان بے سکون ہوگا اللہ کی عبادت کیا کرے گا؟ اللہ کو یاد کیسے کرے گا؟ اگر عبادات بھی کرے گا تو اس کا محور مرکز وہی ہوگا، وہ جو چیز لینا چاہتا ہے کہ میں یار دعا کر دیں دکان میری ایک اور ہو جائے، دعا کر دیں میری گاڑی اور ہو جائے، اس کا جو سینٹرل پوائنٹ بھی عبادت کے اندر وہی ہوگا کہ سکون آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ؟ بٹ فیکٹ بتا رہا ہوں آپ، اس لیے کہ ہم اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو بھائی جب سکون نہ امیر کو ہے، نہ غریب کو ہے، نہ درمیان والے کو، معاشرہ بالکل بیکار ہے، اور اسی میں جو سب کچھ معاشرت کے اندر خرافات چل رہی ہیں، وہ ساری لادینیت چل رہی ہے، گناہوں سے گناہ درپش ہو رہا ہے، اسی حالت میں انسان بڑھ رہا ہے اور سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے. مسئلہ ایک ہی ہے پیٹ، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم، کچھ پرابلم نہیں ہے. یہ آج تک آپ یہ دیکھیں، اکنامکس پڑھ رہے ہیں آپ، یہ ایک بالکل نیا سبجیکٹ ہے اکنامک، سب سے بعد میں بنائی یہ سبجیکٹ ہے اکنامک. یہ اسی لیے کریٹ کیا گیا معیشت پر کہ اس سے ہم اپنی معیشت کو سنبھال لیں گے. بینکنگ سسٹم آیا، ابھی تو اور چیزیں آ رہی ہیں اس میں، بہت بہت عجیب چیزیں آ رہی ہیں اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے، لیکن آج تک تو کوئی کامیاب ہوا نہیں. بینک کی چلے اس میں ایک اور پرابلم آنا شروع ہو گیا، پھر سود چھنا شروع ہو گیا، پھر قرضے آنے شروع ہو گئے، پھر قرضوں میں انسان پھنسنا شروع ہو گیا. پھر آپ دیکھیں نا، اور معاشیت بنی اس لیے تھے کہ معاشیت کیا ہے کہ ہم سنبھالیں گے، اپنے اس معاشرے کو سنبھالنا چاہتے ہیں کہ خوشحالی آ جائے، لوگ سکون سے رہیں. اب یہ سکون کیا دے رہے ہیں؟ جی آپ کرایہ لے لیں، کہ پیسے دے دیں آپ، اس کے بعد اتنا پیسے دیں گے، پھر یہ تو پھنس گیا. اور نئی نئی چیزیں آ گئی، مکان آپ نے اور طریقہ آ گیا، نہیں جی پھر آپ اتنا اس مکان کو ہم خرید لیتے ہیں، اس مکان پہ آپ اتنا قرضہ دے دیتے ہیں، مسئلہ وہیں کہانی جس نے پکڑے دس پکڑے، پھر وہ پھنس گیا آدمی. یار تو یہ موت سے آ جاتی ہے انسان، تبھی عبادت میں رنگ چڑھتا ہے انسان کو. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے دوستو، تو پھر تو کوئی عبادت کیسی ہوتی ہے انسان کی؟ کیونکہ عبادات بھی ہماری ساری جو ہماری روحانی ساری اسی میں غرق ہوئی ہوئی ہے، پیٹ میں ہی، پیٹ پہ چلتا ہے معاملہ، تنخواہوں پہ چلتا ہے، مادیت پہ چلتا ہے. دین کو ہم نے مادیت میں رنگ دیا بالکل، کہ کیا کریں یہ مجبوری ہے، یہاں سے نہیں گا تو کھاں سے کھائیں گے. سبحان اللہ. ہر چیز کو اسی چیز میں ہم نے رنگ دیا، روحانیت ہو، علمیت ہو، کوئی بھی ہماری لائن لینے، کسی لائن لے اینڈ وہی آتا ہے پیٹ، معاملہ نہیں ختم ہو جاتا. تو حل کیا ہے اس کا؟ کم ٹو دا پوائنٹ. کیا حل؟ تو میں نے بتایا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل پیدا رکھا ہے. ہم اس مسئلے کو، حالانکہ ہم مومن ہیں، قرآن ہماری پیکٹوں میں، ہمارے دل میں، ہماری جان میں ہے. قرآن کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن سالو نہ کر دے. اور خاص طور پہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، پرابلم حل کرنے والی چیز، سولوشن ہے تو بالکل سب سے بڑا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے حل لینا نہیں چاہتے. افلا تدبر قرآن، ہم نہیں سوچتے قرآن کی، ہم نے اسے مخصوص حساب کے لیے رکھا ہوا ہے قرآن کو، بس وہ اس کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، معاف کیجیے باتیں میں جو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. جب قرآن بولتے ہیں نا وہ پھر ہمیں پسند نہیں آتی بات،
وہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو ایسے کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے, ایسے کر لیں. نہیں یہ تو بہت مشکل ہے, کیسے ہوگا جی, پھر حل نہیں نکلے گا اس کا. وہ جائیں گے بینک سے, تو انہوں نے کیا ہمیں قرضہ مل جائے گا, اب ہم یہ کام کریں یا بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ ڈر گیا, اس کو حل کرنے کے لیے آدمی بزدل ہو جاتا ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جو مسئلہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے یا نہیں ہے. اس مسئلے کو لے لیتا ہے کہ جو معاشرت میں دنیا کے آپ کو مل رہا ہے اس کو جلدی قبول کر لیتے ہیں, حالانکہ پھر وہ پھنس جاتا ہے اچھا خاصا. ایسا ہے ہی نہیں کہ قرآن نے ہمیں کچھ چیز نہ بتائی, قرآن نے نہ بتائی ہو یا زبان مصطفیٰ نے نہ بتائی. نبی پاک کی جو زبان مبارک تھی اس سے یہی گل نکلتے تھے, یہی پھول جڑتے تھے. الحمدللہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں چھوڑی, تشریح تو قرآن کی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ میرے نبی جو بولتا ہے اپنی خواہش پہ تھوڑے بولتا ہے, سبحان اللہ, مجھے میں چاہتا ہوں بولتا ہے. میرے پیارے آقا نے اس کا حل بیان فرمایا, بولے سبحان اللہ. اس لیے میں نے بات کی, میں بھی پھنسا ہوں, اب سب پھنسے ہوئے ہیں اس مسئلے میں, میں آپ کو بس نہیں بتا رہا کیوں. اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ جو حل بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر ہی نہیں رہا, تو جو حل کا کام کر نہیں رہا تو پھنسا ہے اس میں. نہیں سمجھے بات. اگر کوئی آدمی کسی کو علاج بتاتا ہے اور وہ علاج نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ مریض ہے, علاج تو کر نہیں رہا. وہ علاج کرتا تو کہتا ہے اس کو شاید شفا مل رہی ہے تو ٹھیک انسان ہے, صحت مند انسان ہے. وہ تو کھا ہی نہیں رہا کچھ, دوائی تو کھا ہی نہیں رہا. اسی طرح اللہ کی نبی نے جو علاج بتایا ہے اس مسئلے کا, ہم اس مسئلے کو حل کرتا تو نظر ہی نہیں آتا, کوئی آدمی نظر کرتا نظر نہیں آتا, تو اس مطلب سبھی گرفتار ہیں اس مسئلے کے اندر. نہیں سمجھے بات میں. جو اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا وہ 100% گرفتار ہے اس مسئلے میں, اس کی جنریشن ہی گرفتار ہے, اس میں پھنسا ہوا ہے. کیا حل بتایا؟ اللہ کے نبی کو لمبی چوڑی بات نہیں کرتے, ایک ہی فکر میں پورا کام کر دیتے. ایک ہی مصرے کے اندر پوری معاشیات, الحمدللہ پوری معاشیات ایک طرف, اللہ کے نبی کی بات ایک طرف. اور ہمارا کریڈٹ دیکھیں کہ ہمیں یہ نہیں کہ پہلے ہم اس نبی کو مانیں گے, یہاں پہ یقین کرنا پڑ, نہیں. الحمدللہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو نبی پاک کو اپنی جان سے بھی زیادہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں. یہ تعلق ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا, بتائیں. اور پھر بھی ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو بے سکون اور بے راحت لوگ ہوں, یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے. نبی بھی ہمارا, مانتے بھی ہم اس کو ہیں, جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. کتنا سے بھی کتنا گزرا انسان ہو, یعنی میرے سے بھی زیادہ گزرا انسان ہو, لیکن اگر تقدس نبی کی بات آ جائے گی تو الحمدللہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گی. ہر مومن کا یہ جذبہ ہے, میں آپ کو سے بتا رہا ہوں. وہاں نہیں رکتا, پھر ہے یا نہیں ہے, رک ہی نہیں سکتا. وہاں نہیں دیکھا جائے کہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا, نہیں. اندر ایک ایسی محبت پیوست ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ایک دم اجاگر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سے ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں کہ جب قربانی دینے کا وقت آیا تو ایسے لوگوں نے قربانی دی جن کا اتنے دیندار نہیں تھے, عام آدمی تھے. جب اس نے پتہ چلا اچھا یہ معاملہ ہے, میرے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, اس نے ٹھک ایکشن لے لیا. پتہ ہے نا آپ کو واقعات کتنے ہیں. تھک گئے, پورے بڑے حیران ہو گئے اس وقت. بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم تو ہلے بھی نہیں, یہ پہلے نکل گیا. عشق فرمود ہے کاسی سے صبح گاہ میں عمل, عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. عشق جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم فوقیت پہ بڑھ جاتا ہے. اس نے جب یہ سنی بات, یہ میرے نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے, اس نے آؤ تو نہیں دے گا, پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ٹھک ایکشن اس نے لے لیا. اسی وقت ایکشن لیا اس نے. اللہ میں اخبار جس شخص سے اس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے نا,
علامہ اقبال آنکھوں سے آنسو جارے تھے، فرمایا ہم تو کتاب میں لکھتے رہے لیکن ترخان کا بیٹا سب سے زیادہ نمبر لے گیا. ترخان تھا. تو اتنی محبت رکھنے کے باوجود بھی دیکھا، اندازہ لگائیں ہم اس مسئلے میں گرفتار ہیں. مسئلہ کہ ہم کرتے نہیں، نفس غالب ہے ہم پر. مسئلہ سمجھ گئے؟ جو مسئلہ ہے معاشیت کا مسئلہ، پیٹ کا مسئلہ، گھرے ہیں ہم سب اس میں، ٹھیک ہے نا. حل اس کا کیا ہے؟ اگر وہ حل ہم اختیار کر لیں، اللہ وہ حل کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حدیث کہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم قنانی برزقنا. بس اتنی بات سنتے ہیں، اتنی سی بات پوری معاشیات ایک طرف کر دی اللہ کے نبی نے. ایک جملہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم قنانی برزقنا. فرمایا سنو، خاطب تو صحابی سے ہیں اور آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ قیامت تک مسلمانوں تک. یہی ہے نا، مخاطب صحابیوں سے ہیں لیکن آواز کہاں پہنچ رہی ہے؟ قیامت تک کے مسلمان جو بھی ان تک آواز پہنچ رہی ہے. نہیں پہنچ بدترین سے بدترین دور جس میں یہ معاشرہ بڑھتا جائے گا. اللہ سے تمہیں ایک چیز مانگنا، مطلب کیا کہ یہ تم کام کرنا. دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی. اتنی اہم چیز ہے دعا کی شکل. اس کے لیے کیا ہے؟ دعا کو استعمال کرو، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تمہاری مہربانی سے مدد کرے گا. اس میں تم خود نہیں کر سکو گے تو اس کو دعا کے اندر رکھا اللہ تعالیٰ نے. دعا سب سے بڑی تعلیم اور سب سے بڑی جو اللہ کے نبی جو دعائیں بتائی ہیں نا، وہ سب سے بڑا علاج ہے ہر چیز کا ہمارے پاس. سب سے بڑا علاج اللہ نے جو نبی دعائیں ماسورز کرتے ہیں اس کے اندر موجود ہیں ساری. جب بھی دعائیں مانگو تو وہ دعائیں مانگو جو اللہ کے نبی سے دعائیں مانگی ہیں، اور اس وقت مانگو جو تمہیں ضرورت ہے. اور کسی ضرورت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے زندگی کا، ضرورت کا، جس کے بارے میں نبی پاک نے دعا مانگی نہ ہو. کمال دیکھیں، سبحان اللہ، کوئی ایسا پہلو زندگی کا نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہمارا حال، کبھی بھی ہم ان لوگوں سے استعمال ہی نہیں کرتے. وہ دعائیں مانگتے ہیں جو نبی نے دعائیں مانگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سارے ہر ان دعاؤں کے اندر موجود ہیں اللہ کے نبی میں. کوئی کیفیت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کا پرابلم ہو، جن ہو، بھوت ہو، پاگل ہو، مجنون ہو آدمی، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا ذخیرہ ہمیں پیش کیا ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اس دعا کو مانگتے رہے، آپ مانگنے کے بعد انسان کے اندر ایک سکون اتر جاتا ہے، ایک نور آ جاتا ہے. اچھا ایک دفعہ نہیں، مانگتے ہی رہیں. جتنا مانگیں گے، جیسے کہتے ہیں حنا، مہندی کو جتنا رگڑتے ہیں اتنے ہی رنگ آتا ہے. یہی کیفیت میں ہم دعاؤں کی ہے. سبحان اللہ. چیزیں تو بہت ہیں ہمارے پاس بھائی. ہم ان مسئلوں کو حل، ہر مسئلے کا ہمارے پاس موجود ہے. اپنی سلیکشن کی، اپنے حالت کو دعا نکال لیں، بس وہ دعا کو رٹنا شروع کر دیں. جب تک وہ حل نہ ہو جائے چیز، دعا مانگتے رہو. ہم کیا کہتے ہیں، کوئی کھونی چاہیے معاملہ، 3 دفعہ دعا مانگیں کام ہو جائے ہمارا، وہ چیز ہمیں مل جانی چاہیے. نہیں مل، چھوڑو یا اسی وقت شیطان مایوس کر دیتا ہے آدمی کو. لیکن مزہ تو یہ ہے کہ اس کو اتنا مانگو جب تک ہو نا، دعا مانگتے رہو، دعا مانگتے رہو. پیچھے نہیں ہے ہی نہیں. کیوں کہ مانگنا ہے ہم نے، بس ختم. اور مانگنا وہ ہے جو نبی ہمیں مانگنا سکھایا. پھر سوال ہی پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہا. نہیں مل رہا، اس سے بہتری ہے ہماری.
دیکھیں کتنا لطف آئے گا، اور اس میں ثواب کتنا ملتا ہے، اس میں قرب کتنا ملتا ہے نبی پاک سے، آپ یہ دیکھیں، بہت بڑی محبت مل جاتی ہے اس انسان کو اس میں. نہیں کیسے کیسے راستے اللہ پاک نے رکھے. تو کیا حال بتایا اللہ کے نبی نے. میرے بھائیو اب ہمارے حال دیکھ لیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی معاشی طور پہ ترقی کی تاکہ ہمیں سکون آ جائے، تاکہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں، پیسے ہیں تو پھر یہ ہم کریں گے فلاں. یہ ہمارا حال ہے جس کے لیے ہم سرگرم ہیں، پریشان ہیں، ملک چھوڑے ہیں، ایمان بیچے ہوئے ہیں، ایمان ختم کیے ہوئے ہیں، اولادیں ختم کی ہوئی ہیں، سب کچھ لٹائے ہوئے ہم نے. اسٹیٹس کو جس کو کہتے ہیں اس سلسلے کے اندر، اور ختم آنے کا نام ہی نہیں دیتا. اس میں یہ ہے کہ بڑھتی جاتی ہے. اچھا ایک چیز حل کے ساتھ کیا حال ہے سمجھ گئے؟ بتایا دعا سمجھے آپ. اللہ مقنانی میں رزق دیے. کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو، اگر یہ کہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جو مجھے عطا کیا ہے رزق، جو رزق کہتے ہیں جو بھی آپ نے حالات مجھے دیے ہوئے ہیں، کھانے کے، جو کچھ بھی پہننے کے، پیسے سے جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جو دیا ہوا ہے میں اس پہ قناعت کرتا ہوں. اللہ میں قناعت بھی میں رزق، میں اس پر قائم ہوں، قناعت کرتا ہوں. قناعت سمجھتے ہیں نا؟ چلو قناعت بتاتا ہوں. قناعت کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ میں قناعت ایسی ہے کہ ساری آپ کے انسان کے جو معاملات بند ہو جاتے ہیں. نہ وہ سود پہ جائے گا، نہ بیماری پہ جائے گا، نہ پریشانی پہ جائے گا، نہ قرضوں پہ جائے گا. کچھ حالت نہیں اس کو ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ جس حالت میں تو نے رکھا ہے میں قائم ہوں، میں اس پہ قناعت کرتا ہوں. کیا کہ میں مطمئن ہوں جو تو نے مجھے دیا ہے. I'm happy. بہت بڑی بات ہے. I'm happy. یہ نہیں کہہ رہا مجھے اور نہیں چاہیے، میں نقطہ بتاؤں گا آپ کو. یہ نہیں کہہ رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہے میں ہیپی ہوں جس حالت میں تو نے مجھے رکھا ہے. I'm all right. ایک کہنا ہوتا ہے، ایک ہی فیلنگز ہوتی ہے. کہنا اور چیز ہے، فیلنگز اور چیز ہے. کہنے والے بہت مل جائیں گے لیکن جن کی فیلنگز ہوں گی ان کی زندگی بہت ڈفرینٹ. وہ کون ہوں گے؟ وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ کیفیت انسان میں اتر جائے تو بہت بڑے درجے کا اللہ کا ولی بنتا ہے. ہم تو کہتے ہیں وظیفے بتائیں کو اللہ کے ولی بنے، کوئی وظیفے بتائیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. یہ ہیں وظیفے. اس رب سے راضی ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، قناعت کر لو کہ مجھے کیا ضرورت ہے مجھے چھوڑنے کی. اللہ میں راضی ہوں، تو نے مجھے دی ہے. کیوں؟ اب دیکھیں قناعت کیا سب کیا دے رہی ہے. تھوڑی ڈیٹیل بتاؤ قناعت کی. مطلب اپنے بزرگ بتاؤ تو بڑے بڑے آپ لوگ آپ بتائیں گے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں میری بات تو سمجھے چھوٹی ہے لیکن دل میں شاید اتر جائے آپ کے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں تم نے مجھے رکھ دی ہے کہ میں نے نوکری کی تھی، نوکری مجھے مل گئی ہے، نوکری مجھے ملتا ہے 200 پاؤنڈ مجھے مل رہا ہے نوکری کے اندر، جس میں کرایہ دیتا ہوں، اپنا بجلی کی چیزیں نکلتی ہیں، بچوں کو پڑھا رہا ہوں، سب کچھ ہے. یہ پوزیشن ہے کسی. تو اس پوزیشن پہ آ کے بندہ کہہ رہا ہے آئی ایم ہیپی. میں نے کہ بھاگ دوڑ ادھر نہیں بھاگ دوڑ کرنے کیونکہ ضرورت نہیں ہے. میرا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ ہے ہماری زندگی دوستو. مومن کی زندگی یہ ہے. اس کو کہتے ہیں مطمئن انسان، قناعت گزار، قناعت رکھنے والا آدمی. کیا یہ حرام کھائے گا؟ کہ کسی کے مال لے گا؟ کہ کسی سے زیادتی کرے گا؟ کسی کے پیسے چوری کرے گا؟ جھوٹ بولے گا؟ غلط کلیم کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. وہ قائم ہے، مطمئن ہے، قناعت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے. میں تو قناعت کر لی. کیا وجہ؟ کیا سوچتا ہے وہ؟ یہ سوچتا ہی ہے کہ کیونکہ جو تو نے مجھے رزق دیا تو نے دیا ہے تو
تو بالکل یہ میرے مناسب سے دی ہے، میرے لیے یہی موضوع تھا. اگر اس سے زیادہ ہو جاتا، کم ہو جاتا تو فساد آنا تھا میرے لیے. فساد کے دروازے کھولنے تھے. اگر زیادہ ہو جاتا نا تو میرے لیے فساد، کیونکہ میرے لیے صرف یہی مناسب تھا جو تم نے مجھے دیا، اور اس لیے میں مطمئن ہوں اس چیز سے مجھے ضرورت نہیں. جب انسان کسی چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے. انسان کا سکون اس وقت جاتا ہے جب وہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا. نہیں سمجھے میری بات؟ آپ لوگ یہاں سارے اپنے ملک کو چھوڑ کے اس لیے ہیں آپ مطمئن ہونا چاہتے تھے اپنی زندگی سے. سبحان اللہ. وہاں ہم مطمئن نہیں تھے، یا یہ پرابلم ہے، یہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے، تو دیکھو کتنا طریقے ہوئے، یا باہر جاؤ وہاں پیسہ ہوگا، وہاں سے پھر یہ کر لیں گے، وہاں سے پھر وہ کر لیں گے، اور اسٹارٹ کر لیں گے، پھر مرغی آئے گی، مرغی پہ انڈے آئیں گے، انڈے پھر چوزے نکلیں گے، چوزے دوسرے چوزے نکلیں گے، پھر ہم بکری لے لیں گے، بکری سے ہم پھر لے لیں گے اونٹ لے لیں گے. یہ ہے نا شیخ چلی، سنا ہے آپ نے شیخ چلی؟ ہم سب شیخ چلی ہیں یہاں جو بیٹھے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں، کوشچن یہ ہے کہ جتنے یہاں مطمئن ہونے آئے تھے کتنے لوگ مطمئن ہیں؟ پرابلم بہت ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو سبحان اللہ تو بولے نا. اور آخرت کے حساب سے تباہ ہو چکا ہے انسان، یہاں بک گیا ہے معاشیات کے اندر. ہو سکتا نہیں جو اللہ کے نبی نے فرما دیا حدیث میں کہ سب سے بری جو انسان کو چیز کرتی ہے، جو آپ کی جنریشن کو تباہ کرتی ہے، آپ کو تباہ کرے گی، وہ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ صحبت. کتنی پیاری صحبت میں بیٹھے ہیں آپ کے بچے یہاں. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا پیاری صحبت ہے، کیا ٹیچنگ ہے. سبحان اللہ. یہ پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے آپ کو کوئی چیزیں. میں بڑی سیدھے باتیں کرتا ہوں، لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں. روک سکو تو روکو، ہو سکتا نہیں. آج سے 70 سال پہلے جو میں نے چیز دیکھی تھی اور آج جو 70 سال، یہ تو ایک طوفان ہے. آپ روک نہیں سکتے کسی چیز کو بھی. بڑے سبحان اللہ. کیونکہ جو اللہ کے نبی نے جو فیصلے کیے ہیں قرآن حدیث میں، آپ اس کو کیسے اور آج بھی خواہش، آج بھی آپ کہہ دیں نا، اعلان کر دیں اب بھی ہو ہی رہا ہے ایسے بھی، ویزے کھل گئے سر، آ جاؤ. میں کہتا ہوں انڈیا پاکستان سارے باغ ہیں، سب باغ. کیا مولوی، کیا فلاں، کیا یہ سارے لائنیں لگ جائیں گی. اب چلو جی انگلینڈ چلیں، انگلینڈ چلیں. کوئی کہ دین پھیلانے جا رہا ہوں، کوئی کہ فلاں کرتے، کوئی کہ ذکر سکھانے جا رہا ہوں. بس چلو جی چلو، ادھر ہی دنیا سب کچھ وہیں ہے بنتا سا. غلط کروں صحیح کروں دوست؟ ایک نے پیچھے بچے. ایک صاحب بھی کچھ دنوں کی بات ہے، میں نکلا تو بڑے پریشان حال تھے. تو میں پریشان دیکھا تو میرے دل کیا بھائی پتہ نہیں کیوں پریشان ہے. میں اکثر میری عادت ہے یہ جانے پریشان، میں کسی کو جانتا بھی نہیں، میں کبھی بیچ میں بس چلا جاتا ہوں. میں ناراضی ہو تو ہو جائے، پھر معافی مانگ لوں گا. میں کیوں بھائی آپ مجھے بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو بہت، آپ نے کیسے؟ میں آپ کو شکل سے دیکھ رہا ہوں. میں جی پاکستان سے آیا. میں کب 2 راتیں ہوئی. میں پریشان پھر کیوں؟ جی میں نے 25,000 پاؤنڈ میں نے دیے جی ویزے لگانے کے لیے. کتنے؟ 25,000 پاؤنڈ، جو پاکستان میں عربی اربوں سے حساب سے روپیہ بنتا ہوا. آخر وہ بہت امیر کھانا پینے والا آدمی ہوگا نا. پھر کیا ہوا؟ پھر ویزا لگا جی میرا یہاں آنے کا. اب 2 دن ہو گئے نہ کھانے کو، میری بیوی کے لیے کوئی کمرہ نہیں، بچے کے لیے بچی میری دور. سبحان اللہ. تو آپ تو جنت میں آئے تھے، کیا ہو گیا جنت میں کیا ایسا ہو گیا؟ تو میں ایک مثال دی آپ میرے بھائیو. ہم وہ کیوں نہیں کام کرتے جو اللہ کے نبی نے فرمایا؟ ہم اس قرآن کو کیوں نہیں پکڑتے جو اصل قرآن ہے؟ اور یہ تو ایک دنیا پہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن جب دنیا 1.5 فٹ نیچے جائیں گے نا اندر،
اس وقت تو اور بہت ہی برا حال ہوگا، وہاں تو کوئی بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو ڈائریکٹ معاملہ شروع ہو جائے گا انہی باتوں کا۔ یہ باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ تو بھاگا یوں بقول میں حضرت کبھی کہ وہاں دوسرا خدا ہے یا دوسرا خدا ہے، وہ خدا ہمیں روٹی نہیں دے رہا، وہ خدا ہمیں روٹی دے گا، چلو جنریشن ختم کر دو، اپنی اولادیں ختم کر دو، ایمان ختم کر دو۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جو انسان کو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ صحبت ہے۔ صحبت سالہ سولہ کنند صحبت تالا تجھے تولا کنند، کہ جو اچھی صحبت ہوتی ہے انسان کو وہ اچھا بنا دیتی ہے۔ سب سے قیمتی چیز جو چیز تبدیل کرتی ہے انسان کو، یاد رکھیں قرآن نے کہا کون واسطہ کہ چینج کرنے والی چیز ہر عیب کو ختم کر دے گی، کہ جس صفت کی انسان دیکھیں نا، جس خوشبو کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے وہ خوشبو آپ لگ جائے گی، مشک کی خوشبو اٹھائیں گے تو مشک آپ پہ خوشبو آنے لگے گی، آپ اگر کیا کہتے ہیں اس کو اود اٹھائیں گے، یہ دو خوشبو اود اٹھائیں گے تو اود کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، چمیلی کی بوتل کھولیں گے تو چمیلی کی خوشبو ہو جائے گی، یار آپ نے یہ سینٹ لگایا جس بوتل کو کھولیں گے وہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھیں گے سبحان اللہ جس میں ساری صفات موجود ہیں، وہ ساری صفات ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سنت الہی ہے، اس نے چیزیں پیدا کی اس لیے ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا ٹیچنگ ہے آپ کے اولادوں کی، کس طرح بڑھاوٹ ہوئی ہیں، کہاں تک گئی ہیں، کس حساب سے چل رہی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کو؟ جس کا فیصلہ قرآن نے کر دیا کبھی سوال ہی پیدا نہیں۔ لاکھ سینوں میں آپ قرآن اتار دیں لیکن اگر صحبت بیکار ہے جو صبح شام تک ملتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں، قرآن اس کے اندر ٹک جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحبت سب نکال دیتی ہے، گندی صحبت تباہ کر دیتی ہے انسانوں کو، جنریشن کافر پکا۔ میرے بھائی یہ سوچنے وہ چیز آ نہیں سکتی کبھی بھی۔ آج تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن جب جائیں گے نا پتہ لگے گا، جب حساب کتاب ہوگا انسان کو پھر سو پتہ لگے گا۔ کبھی ہو سکتا نہیں کہ صحبت کا اثر نہ ہو، آب و ہوا کا اثر نہ ہو، معمولی سا موسم بدلتا ہے تو جسم پہ اثر شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا؟ ابھی ٹھنڈ پڑے تو سب سویٹر پہننا شروع کر دیں گے، گرمی تو سویٹر اتارنا شروع کر دیں گے۔ جب اس موسم کا اثر ہو سکتا ہے تو ایسے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ صحبت تو سب سے بدترین چیز ہے، اس کا اثر نہیں ہوگا انسان پر، اور پھر اس کو دے رہے ہیں آپ بچپن سے پیدا ہوتے اس کو وہ صحبت دے رہے ہیں آپ کسی چیز کو آپ پیدا ہوتے اس پودے کو صحبت دے رہے ہیں آپ، وہ مجھے بتائیں درخت بن کے وہ کون سے پھل نکالے گا، کس قسم کے پھل نکلیں گے، کون سا زور لگائیں گے آپ اس میں؟ نہیں چھوڑتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے آج کا معاشرہ۔ تو اللہ کے نبی نے جو حل بتایا اس کا کیا ہے؟ یہ سب دروازے بند ہو جائیں الحمدللہ اگر اس پہ ہم عمل کر لیں۔ کیا چیز ہے وہ؟ قناعت۔ سب سے بڑی چیز ہے قناعت، کہ جس پوزیشن انسان ہے اس پہ مطمئن ہو جائے اور کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے جو تو نے دیا، یہ بھی جو تو نے دیا میں اس کے بھی مناسب نہیں تھا، جو آج تو نے مجھے رزق دیا بہت ہی کمال کا دیا، بہت بڑا احسان تو نے کیا۔ اور قناعت کے ساتھ سب سے بڑی صفت انسان میں آ جاتی ہے وہ کیا؟ شکر گزار بندہ بنتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو غیر مطمئن ہوتا ہے جس میں قناعت نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپوزٹ لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ قناعت کے اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ جیسے دین ہے نا، دین کے اپوزٹ لفظ کیا آتا ہے؟ مجھ سے بولیں کیا آئے گا؟ رات۔ دین کے اپوزٹ کیا آتی ہے؟ رات۔ روشنی کے اپوزٹ کیا آتا ہے؟ اندھیرا۔ یہ اللہ نے بتایا نا محسوس۔ گورے کی نسبت کیا آئے گا؟ کالا رنگ۔ ہر ایک اپوزٹ میں آتی ہے کوئی چیز مخالف میں جاتا ہے نا، اسی طرح قناعت کے مقابل پتہ کیا لفظ آتا ہے؟ حرص۔ اللہ، قناعت کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ حرص آتا ہے۔ جس میں قناعت نہیں اس میں حرص موجود ہے،
تو ہمارے اندر قناعت کیسے آئے گی؟ ہم نے قناعت والا کام تو کیے نہیں. ابھی آگے بتاؤں گا نا آپ کو. تو ہم میں کیا، سب لوگ ہم میں کیا ہے؟ ہرس کے پتلے ہیں ہم. اور ہرس سب سے بڑا عیب ہے، ڈائریکٹ دوزخ کا دروازہ ہے ہرس. ہرس والا ہر وقت فکر دنیا کے اندر اس کے اندر مشغول رہتا ہے. عبادت میں ہو، نماز میں ہو، روزے میں ہو، حج میں ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، تلاوت، اس ہر وقت فکر جو ہوگا ہرس رکھنے والے کا، دنیا کی طرف کا رخ گھراتا ہے، اللہ کی طرف نہیں طرف اس کا. ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو اس ہرس پہ اٹھ رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے تو ہرس مانگ رہا ہوگا. ہر چیز. کوئی ایک دعا مجھے بتا دیں اللہ کے نبی نے کیسی دعا مانگی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے حریص بنا دے. یس ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. حریص ہونے کی بھی اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے. بتاؤ، حریص ہونے کی بھی دعا مانگی ہے. کہہ رہے دو حریص ہونے کی دعا مانگو، نہیں دو چیزوں کے لیے. کیا؟ کہ علم آخرت کے لیے دعا مانگو کہ میں علم بڑھا دے، آخرت کا علم جو ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی نے کیا اس کی دعا مانگو کہ اس کی حریص ہو جاؤ، دنیا کے نہیں، ان چیزوں کا حریص ہو جاؤ کہ جس سے آخرت انسان کی بنتی ہو، اللہ کا قرب ملتا. کیا چیزیں ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ مجھے ذاکر بنا دے، اس سے محبت، حریص ہو جاؤ اس کی، ہے نا؟ کیونکہ اس سے اللہ جو مل رہا ہے اس تو یہاں حریص کی دعا ہے. لیکن یہ حریص کون تھا؟ یہ اپوننٹ آ رہا ہے کس کے؟ قناعت کے. اپنے اس میں قناعت نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حریص ہوگا. فکر نہیں ہوگا اس کو، فکر دنیا ہوگا، مال کا فکر ہوگا، دکانوں کا فکر ہوگا، مکان کا فکر ہوگا. ہر وقت سمجھتا ہے میں کیا کروں، یا جی میں کیسے گزارا ہوگا، میرا فلاں کیسے ہوگا، یا میں کیا کروں. اس کر دیں گے پھر وہ پرانے وقت سے وہاں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کرتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے. اور ایز اے مومن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. آپ کی فکر مند ہونے سے بھی اور نا فکر ہونے سے بھی کسی چیز میں کمی نہیں ہو سکتی. آپ ساری رات فکر مند ہیں، ایک پیسہ بھی نہیں بڑھے گا آپ کا. یہ نہیں کہ فکر آپ کو بڑھا دے گا، کوئی آپ امیر ہو گئے، جاب چاہتے تو آپ کو مل گیا، نہیں. بلکہ کیا ہے کہ اور خود آپ بیمار ہو جائیں گے. لیکن ملنا وہی ہے جو ملنا ہے. ملنا وہی ہوتا ہے. تو قناعت سمجھ گئے؟ علاج ہمارا کیا ہے؟ اب ہم نے کس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم میں قناعت آ جائے. یہ ساری گفتگو کا میرا مقصد یہی تھا. ہمیں کلاس کرتی ہے ہماری، ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سیکھتے ہیں. یہ سارا ضرور میں نے لگایا. کدھر لگایا؟ پوائنٹ میرا کیا تھا کہ ہم سب اب ایک چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے میں قناعت آ جائے. اگر قناعت آ گئی تو الحمدللہ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہم میں آ جائے گا کہ سارے فکر ہمارے ختم ہو جائیں. سارے فکر اور غم ہمارے ختم ہو جائیں گے. اللہ کی ہر چیز پہ ہم راضی ہو جائیں گے. مطمئن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ شکر ہے. آرام سے سویا کریں گے، آرام سے اٹھا کریں گے، کوئی فکر نہیں ہوگا. جو آ رہا ہے الحمدللہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، الحمدللہ، نو پرابلم. جو نہیں ہو رہا کام کرنے اللہ تعالیٰ، یہی تیری مسئلے تھی. لوگ جا رہے ہیں عمرے پہ، پھر گئے، پھر آ رہے ہیں عمرے پہ، پھر چلے گئے. ایک آدمی کو پیسہ نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اب یاد رکھیں، جس کے پاس قناعت نہیں ہوتی اس کے عیب بتاؤں آپ کو کیا کرتا ہے؟ شکوے بہت کرتا ہے. کس کے شکوے؟ اللہ کے. اس کو تو دے دیا، مجھے دیا نہیں ہے، اس کو تو اتنا مال مل رہا ہے، ہمیں ملا نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں. دیکھو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ایمان ہی ختم. اس کا ایک گیم بن جاتا ہے، کھیل جو ہوتا ہے کہ اللہ سے شکوے کرنا. میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یا کھا رہے پی رہے، اس کے پاس جتنا تھا وہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر قناعت کرنے والا تو پھر شکر گزار بندہ ہوتا. اور حریص بندہ بن چکا ہے تو وہ کیا ہے؟ شکوے کرنے والا بندہ بن جاتا ہے. جو بندہ شکوے کر رہا ہوگا، اور آج معاشرے میں آپ دیکھیں یار بس بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے یار، بس پرابلم بڑے آ رہے ہیں یار، کیا کچھ نہیں یار، گزارا نہیں ہمارا تو کچھ نہیں. کہہ نہیں رہے تو اندر گھسے ہوئی ہے وہ بات اس کی.
اگر کہہ بھی نہیں رہا اندر گھسی ہوئی اور پھر اس کا ایکشن بتا رہے ہیں اس کو کہ ہر جگہ سوچ کرتا ہے میں یہاں سے مال کما لوں، یہاں سے مال کما لوں، یہ کر لوں، فلاں کر لوں، پلاننگ ہو رہے ہیں اس کے اندر، کسی کو بتا بھی نہیں رہا، اندر ہی اندر گھٹن ہو جائے گا اس کو. تو وہ کیا کرتا ہے اسی فکر میں اندر ہی اندر اپنے شکوے بربادی کی سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کا شکوا، اس کا شکوا، اس کا شکوا، ہر ایک کا شو کر دیتا کرنا شکوا، پرابلم کریٹ کرتا ہے کیا چیز عقل میں کیا ہے کہ اندر جو اس کا بگڑ چکا ہوتا ہے، اندر جو اس کا تباہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اب کیا اللہ سے شکوا کر رہا ہے اس چیز کا کہ مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے یہ چیز میرے ساتھ یہ نہیں کیوں نہیں ہوا، میرے اس نے یہ کیوں نہیں کر دیا. تو جب اللہ سے انسان بندہ شکوا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے چلا جاتا ہے. مومن کے ساتھ تو شکوا ہے ہی نہیں، مومن کے ساتھ تو اطمینان ہے، اللہ کی تعریف ہے. اللہ تم شکر ہے تم مجھے آج تک دیا، الحمد للہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، بڑا تم نے کرم کر دیا، بڑا تیرا آسان ہو گیا، جتنا مجھے مل گیا بڑا اچھا ہے. نوکری کی اس نے جاب تلاش کرنے کی کوشش کی، جاب مل گئی لیکن تھوڑے ملی، تو وہ کہتے تو بڑا اچھا ہے الحمد للہ، اللہ کا کرم کچھ مجھے مل تو گیا. لیکن شکر کرنا یار دیکھو اس سے اچھی مل جاتی کیا فرق پڑتا، ملنا کیا تھا وہی ملنا تھا انسان. تو قناعت اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر عیب سے انسان کو ختم کر دیتی ہے، ہر چیز سے نکال دیتی ہے. تو وہ انسان جس میں قناعت نہیں ہے وہ تو ایک قسم کا بدحال انسان ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا پاگل، دوش ہی کوئی نہیں اس کو بیچارے. قناعت. اب یہ دیکھنا ہم کہانی کیسے بنے، قناعت ہمارے میں کیسے ہے. نمبر 1 اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا قناعت اختیار کرو، کیا کہا اللہ سے قناعت مانگو. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ اچھا کیا ہے کہ دعا جس چیز کی مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، تم کوشش سے کر ہی نہیں سکتے وہ کام، تم نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت سے باہر ہے وہ چیز. کیوں کہ اللہ ہی کر سکتا ہے وہ کام، اللہ سے مانگو. اللہ مانگو، جاؤ اللہ کے پاس جاؤ، سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے در بدری سے بچا، مجھے مانگنے سے بچا، مجھے قرض خالی سے بچا، میرے ایمان کو محفوظ کر، ان تمام چیزوں سے بچا مجھے، تو ہی بچانے والا ہے، بس تو مجھے قناعت دے. تو سب سے پہلے درخواست کہاں پیش کرنی ہے ہم نے قناعت حاصل کرنے کے لیے، کہاں کرنی ہے، اللہ کے دعاؤں کو استعمال کریں. کوئی دعا آپ سوچ کے رکھیں نا کہ آج ہم نے دعا اللہ سے کیا مانگنی ہے. آج ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فرض نماز پڑھیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر فرض کے بعد اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، تو اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ ہم سے مولانا صاحب پہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، وہ دعائیں مانگتے رہے، ہم بیٹھے خاموش دیکھتے رہے. جی بتائیں آپ اپنی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ان کو تو کشف نہیں کہ وہ بھائی آپ کے دل کی حد مانیں گے، وہ تو ایک جنرلی دعائیں مانگیں گے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، وہ مانگ رہے ہیں، صحیح مانگ رہے ہیں، ہم بھی آمین کہہ رہے ہیں. لیکن جو دل کے اندر آپ کی جو بات ہے، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، وہ تو ان کو نہیں پتا، وہ تو آپ مانگیں گے خود. چلو آپ نے دعائیں ان کے ساتھ مانگی، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے آمین کیا، اس کے بعد پھر وہ دعا تو مانگنے جو آپ کو چاہیے. سبحان اللہ. وہ تو مانگنے جو آپ کو چاہیے، لیکن آپ نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا عجیب آدمی تھا تو، ایک چیز تجھے چاہیے بھی تھی، تجھے بھیجا بھی گیا، تجھ سے وہ کام بھی کرایا گیا، اس کی گارنٹی میرے حبیب نے دی کہ اللہ قبول کرتا ہے، اور تو نے مانگی نہیں، اس لیے کہ تم مجھ پہ یقین نہیں کرتا تھا کہ میں تجھے دے دوں گا وہ چیز. اسی لیے فرمایا کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا وہ کیا ہے، متکبر شخص ہے. اندر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے رب پہ وہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے مانگ نہیں رہا، اس سے وہ اپنی کوشش پہ یقین کرتا ہے، اس نے باہر نکل کے کام پھر وہ اس نے وہی کرنا ہے. نہیں سمجھ میری بات؟
ورنہ اتنی بڑی بات ہو، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہو، کہا بھی ہو، وقت بھی دیا ہو، بات بھی کرائی ہو، اور اس کے بعد بھی آپ وہ چیز نہیں کرے جو ہمیں چاہیے، تو سب سے پہلے تو آپ کو لسٹ بنانی چاہیے کہ مجھے یہی چیزیں چاہیے بھائی، یہی میں نے مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے تو کتنا عجیب مثال دی ہے کہ تمہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم ہر چیز مجھ سے مانگنی ہے، بے شک ایک تسمہ مانگنا ہو تمہیں جوتے کی. بزرگان دین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دل کر رہا ہے کہ جاؤں میں جا کے کوئی کافی پیوں، اس کے ساتھ کوئی بسکٹ ہو، دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ دل کر رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں جا کے ذکر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ اچھی کافی مجھے مل جائے، کوئی اچھا بسکٹ مجھے مل جائے، اور میں اس سے تمہیں سکون مجھے ملے. اللہ کی قسم بڑا لطف آئے گا اس کا. میں قسم کھا کے تم آپ بھائی ہم سنتے یہ مانگنی چاہیے. وہ تو اتنی بڑی چیز آپ نے مانگی کہ آپ کو سکون ملے گا، سکون کے بعد آپ کو ایک نیند سی آئے گی، اس کے بعد بہترین ذکر کریں گے آپ. یاد رکھیں کہ جو اللہ چیز دیتا ہے وہ جنت سے آتی ہے، اور جو آپ کی بیوی کافی بناتے دے گی وہ تو وہیں سے آتی ہے، کچن سے آئے گی، وہ کچن سے آئے گی. سبحان اللہ. سمجھے میری گل نا؟ کوئی نہیں سمجھے. میرے چھوٹے چھوٹے نسخے ہوتے ہیں، کر کے دیکھیں. جو دل کرتا ہے آپ آئے، بھوک لگی آپ کو، لگتا دل نہیں کر رہا، دل کرتا ہے ساگ و ساگ کے ساتھ روٹی کو اچھی خاصی چپڑی روٹی مل جائے، یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ خواہشات انسان کے اندر موجود ہیں. ان خواہشات کو اللہ سے مانگو تو پاک اور صاف ملتا ہے، حرام ملتا ہے. اچھی چیز مانگو. اللہ تعالیٰ میرا دل کرتا ہے میرے پاس ایک اچھی گھڑی ہو جائے، گھڑی دیکھوں پھر اس میں ٹائم دیکھوں، بس دل کا خواہش ہو رہی ہے، بس مجھے تو دے دے گا، ٹھیک ہے، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، دے دے گا، تو میرا دل کر رہا ہے. کتنی جائز حلال ہو گئی آپ کے لیے چیز. یہ پھر گناہ نہیں ہوا، یہ خواہشات نہیں ہوئی، یہ اپنے رب سے آپ مانگ رہے ہیں، کوئی حرام کام نہیں اس کے لیے نہیں کر رہے. لیکن یہ خواہش آپ کے اندر ہے، اس سے مانگ رہے ہیں. اب نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ بیوی مجھے دے دے، اچھی بیوی دے دے، جیسے تو پسند کرتا دے دے، جب چاہے دے دے. مانگتے رہو، بیوی آ جائے گی انشاءاللہ. اگر نہیں بھی آ گئی تو انشاءاللہ روز آپ کو لگے گا جیسے میری شادی ہو گئی ہے، پچھلی زندگی گزر جائے. کیونکہ بعض اوقات اللہ کہتا ہے نہیں، میرا دل کرتا ہے تیری ساری زندگی شادی نہ کروں، بس تو میرے لیے لے، میں تیرے لیے رہوں، بیچ میں کوئی آئے نہ. بعض بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. بڑے بزرگ ایسے گزرے، انہوں نے شادی نہیں کی. شادی کی نہیں مطلب نہیں، اللہ نے کرائی نہیں، کرائی نہیں، اس کو اپنے لیے سلیکٹ کیا اس بندے کو. تو مزہ یہ ہے کہ وہ بندہ بھی اللہ کے لیے قربان ہو جائے کہ اگر میری شادی نہیں ہو تو یقیناً تیری مرضی ہے، اس میں کوئی فائدہ ہی ہے میرا. لیکن ٹوں کرے گا. مثال دے رہا ہوں کہ میں معاف چاہتا ہوں، کسی پہ فٹ آ رہی ہے تو مجھے معاف فرما دیں. ایک مثال کے طور پہ کی ہے میں نے، کسی خاص پرٹیکولر میں کسی انسان کو نہیں کہہ رہا، بیچ میں شاید کوئی ہوگا شادی شدہ. تو ہر کیفیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا راستہ ہمارے لیے کھولا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرو مجھ سے مانگ کر. جو ہی جائے خواہش ہوگی میں پوری کروں گا. زبان غلط کام کیوں کرتے ہو؟ گھر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جس چیز کے تمہیں دل کرے مجھ سے مانگو. پانی مانگو، کوک مانگو، جو مانگنا مجھ سے مانگو، میں تمہیں پہلے دے دوں گا انشاءاللہ، تمہارے طرف سے پہلے دے دوں گا. تو قناعت کس سے مانگے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جو مانگے اس کو مل جائے گی. اب مانگنے کی ٹائم کون سے ہیں؟ جس کو زیادہ ضرورت ہے قناعت. میں کہتا ہوں قناعت سے بڑی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. پورا دین ہمارے قناعت پر ہے، یاد رکھیں. پورا دین ہمارا کس چیز پہ؟ قناعت مین اللہ سے مطمئن ہو جانا بندے کا. پورا دین اس پر ہے کہ صبح سے لے کے شام، صبح ہو تو میں اللہ سے مطمئن ہوں، شام ہو تو اللہ سے مطمئن ہوں. اس دنیا سے جا رہے تو رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو. راضی تم مرضیہ کی آوازیں آ رہی ہیں، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. کتنی بڑی چیز ہے کرنا. تو کس وقت مانگیں؟ اتنی بڑی چیز کو مانگنے کے لیے کون سا بہترین وقت ہے؟ تہجد کا وقت بڑا خوبصورت ہوئے گا. آپ نے قناعت مانگ لی تو آپ نے رزق مانگ لیا، آپ نے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قانی کر دے، مجھے قناعت عطا فرما دے، اللہ مجھے قناعت عطا فرما دے، اور اس یقین کے ساتھ ملے گی انشاءاللہ.
پہلی چیز کیا ہے؟ دعا. اچھا اب دیتا کیسے ہے اللہ تعالیٰ؟ اب قناعت ہے. یہ سب آور دو رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آور سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. اور خود بخود دل میں خیالات آ رہے ہیں، میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں. آپ کی مرضی اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ تو آپ کی مرضی. پسند آیا کریں، نہیں چھوڑ دیں. اب قناعت مانگ لی تو سنت الہی یہ ہے، دعاؤں کا طریقہ یہ ہے کہ مانگنے کے بعد اس چیز کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اسباب، یہ دنیا جو اسباب کے ساتھ ہے. میں کہوں اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دے، اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دے، اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دے، مانگ رہے ہیں آپ. اب کیا ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی، اب آپ کو اس کے مطابق جائز اسباب اختیار کر لینا چاہیے. نہیں سمجھے بات؟ آپ کہنا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے، تو اولاد کیا دے؟ شادی نہیں ہے آپ کی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے شادی بھی کر دے، شادی کے بعد مجھے اولاد بھی دے دے. تو آپ نے ڈائریکٹ ایک چیز مانگ لی ہے. شادی کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو کیا ہے کہ بھئی یہ اولاد بھی آتی ہے اس میں. تو کیا ہے جب تک آپ شادی نہیں، پتہ کیا ہو کہ آپ نے سبب کا دروازہ آپ نے مانگے اللہ تعالیٰ کہ وہ سبب کا، یعنی بیوی دے گا تو اولاد ہوگی نا میری. تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھتر پار اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، یہ نہیں کہا. یہ تو ہمارا پورا یقین ہے کہ بغیر سبب کے اللہ دے سکتا ہے. لیکن سنت الہی یہی ہے کہ مجھ سے مانگ کے بعد تو اسباب کو اختیار کر. بس سمجھیں آپ. ہاں ہم نے قناعت مانگنی ہے. قناعت کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے. دعا کو اندر ایک دم نہیں آ جائے گی قناعت، نہیں. اس کے بعد اس قناعت کو حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. بس سمجھائیں نا آپ کو. اس کے بعد کیا کرنے؟ اس اسباب کو ہم نے اختیار کرنے ہیں قناعت حاصل کرنے کے لیے. ورنہ کبھی آپ ہم کانے نہیں ہو سکتے. جی یاد رکھیں، اگر یہ ہمارا پروسیجر نہیں ہے تو بالکل سمجھ لیں آپ، مائنس مٹاوانا. ہم کانے نہیں، حریص ہیں ہم لوگ، وہ عیب موجود ہے ہمارے. جو یہ محنت کر رہے آدمی الحمدللہ وہ قناعت پہ حاصل ہو جائے گا. دعا چلو آپ تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے تو چلو باقی نماز میں تو پڑھتے ہیں نا، ان میں بھی تو مانگتے ہیں اللہ تہجد کی توفیق بھی دے دے. یہ نہیں اگر تہجد پہ آنکھ نہیں کھلی تو مانگے نا، ضرور مانگے اس کو. ہر نماز کی بات مانگے، تصویر کر لیں اس کی. اللہ کنان بھی رزق دیں، اللہ کنان بھی رزق دیں، اللہ کنان بھی رزق. بالکل بہت بہترین تصویر ہے، بہترین تصویر. اب اس کا اسباب اختیار کرنا ہے. اب بات سے بتاؤں آپ اصل اللہ کیسی چیزیں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. سسٹمیٹک چلتا ہے معاملہ ہمارا. اب اسباب کیا ہیں اس کے قناعت کے؟ ہر چیز کو سبب ہوتا ہے نا. مجھے بھوک لگی ہے، اس کا بھوک کو مٹانے کے کیا ہے، کیا اسباب ہیں؟ دکان پہ جاؤں گا، یار مجھے کوئی آٹا دو، چاول دو، روٹی دو، دال دو. وہ اسباب ہیں نا سارے. ان کو لاؤں گا، بناؤں گا، کھاؤں گا، سواب سمال کیا پیٹ کی بھوک ختم ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے مثال؟ اسباب بھوک کے اسباب اختیار کیے نا ہم نے. تبھی تو یہ گروسری شاپیں چل رہی ہیں کہ آپ اپنی سبزیات کو وہاں لے کے جاتے ہیں، تھیلے بھر کے لاتے ہیں، پیٹ کو بھر کے سو جاتے ہیں. اصل کیا چیز ہے؟ پیٹ کی اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے آپ بھاگتے ہیں نا گروسری کی دکان پہ. مطلب کیوں جائیں آپ؟ اگر آپ کو بھوک ہی نہ لگے تو آپ جائیں گے گروسری کی دکان پہ؟ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سبب ضروری چیز ہے، سبب کو مٹاتے ہیں. اب آپ مانگ رہے ہیں قناعت. قناعت کے لیے اب آپ نے سبب اختیار کرنا ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہے طریقہ ہے کہ اس کا اسباب کیا ہے؟ چلیں پھر چلتے دکان پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں ملتی جی قناعت. مولانا ملتی ہے کہیں؟ کہیں نہیں ملتی. کوئی دکانوں جو بتائیں کسی گروسری یار دینا 5 پاؤنڈ کی قناعت ہمیں دے دے. نہیں 5 کی نہیں، 100 کی لگی، 100 کی دے دیں چلے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. میرے خیال 500 مل جائے تو وہ بھی دے دیں گے، یار بہت ضروری چیز ہے 500 کی دے دو. لیکن یہ سب ملتا ہی نہیں اس سے. اب آگے نقطہ سنیں. پیٹ کی جتنی ضروریات ہیں اس کا سب آپ خرید سکتے ہیں. سبحان اللہ.
جسم کی جتنی اختیارات ہیں آپ کی، اس کے سب کے لیے آپ چیز خرید کے اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن جس کا تعلق روح سے ہے، سبحان اللہ، جس کا تعلق روح سے، اس کے اسباب کا آپ خرید نہیں سکتے، سبحان اللہ، اس کے اسباب کو کسی دکان سے نہیں خریدیں گے، کیونکہ روح کا تعلق کہاں سے ہے؟ اوپر سے، وہ تو اوپر سے آئیں گے۔ تو قناعت کا تعلق آپ کے پیٹ سے نہیں ہے، جسم سے نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں ہے، آنکھ سے نہیں ہے، جوہرہ سے نہیں ہے، جوہرہ کہتے ہیں ان کو، بلکہ کس سے ہے؟ ہمارے قلب سے ہے، اس کا تعلق ہے قناعت۔ سمجھ نہیں بات؟ کہاں سے ہے اس کا تعلق؟ دل سے ہے۔ تو دل کا سودا کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی دکان کون سی ہے؟ ولی اللہ، اللہ کے دوست سے ان کی دکان، ان کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، وہ بیچتے ہیں، دکان ان کی بھی ہے، سودا یہاں بھی ملتا ہے، کھلتی وہ بھی ہے، سیل بھی لگتی ہے، آوازیں بھی پڑتی ہیں، بلایا بھی جاتا ہے، اور ایسی دکان اس کی دکان کبھی بند ہوتی نہیں۔ میرے سبحان وہاں جائیں جی، قناعت دے دیں جی ہمیں، جناب ہمیں فلاں چیز دے دیں جی، ہمیں حرص نکال دیں، ہمیں تکبر کی گولی دے دیں، کوئی حسد کی کوئی گولی دے دیں، ہر چیز معجون پڑے ہوتے ہیں اس کے پاس، ہر معجون آپ کو دے گا۔ کبھی گئے ہم مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کتنے خطرے میں اس وقت انسانیت، دیکھیں جملہ دے رہا ہوں کو بہت بڑا، انسان مجموعہ صفات ہے، ایسی ایسی صفت انسان کے اندر رکھی اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ قناعت کتنی بڑی صفت ہے، کتنی بڑی صفت ہے، بڑی بڑی کوالٹیز انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اگر ان کوالٹیز کو انسان کی نکال دیں، انسان کے اندر موجود نہ ہو، تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتا ہے انسان، وہ تو بہت ہی بھیانک اور خطرناک انسان ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے، لیکن وہ تو خطرے سے اتنا خطرناک آدمی ہوتا ہے کہ جانور بھی اتنا انسان نقصان نہیں پڑ سکتا جتنا نقصان پہنچے گا۔ اگر ان صفات کو پیدا کر لے، سبحان اللہ، وہ اتنا بڑا انسان ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں، فرشتے اس کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی چیز انسان کے اندر موجود ہے، اگر ان صفتوں کو اجاگر کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، باہر لاتا ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمارے ڈالی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمارے ڈالی ہوئی ہیں، کہنے کے مطابق ان کو اجاگر کرتا ہے، چمکاتا ہے، تو بڑا گریٹ قسم کا انسان بن جاتا ہے۔ احسن تقویم، قرآن میں کتنی بڑی بات کہ احسن تقویم، اتنا بڑا انسان۔ اور اگر وہ حرص کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، بدکاری کا شکار ہے، سب کچھ عیب اس میں اندر موجود ہے، اندر گھسے ہوئے ہیں، تو دیکھ انسان آگ کا گولا ہوتا ہے۔ کیا عبادت ہے اس کی، کیا حج ہے، کیا زکات ہے جس میں بغض بڑا ہو، جس میں کبر بڑا ہو، جس میں حسد بڑی ہو، جس میں ریاض بڑا ہو، جیسے ہمارے میں نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا نہیں ہے؟ آپ نے اس کے لیے اس کو نکالا ہے؟ کسی دکان پہ گئے آپ، اس کا علاج کرایا آپ نے؟ جی وہ تو نہیں کرایا، تو کیسے نکل گیا؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ ایک جسمانی بیماری کے لیے تو آپ کہیں گے اتنا نزلہ صحیح ہوا ہے، ڈاکٹر کو کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہی نہیں کہتے، ڈاکٹر سے کیوں نہیں علاج کرایا؟ آنکھ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کھانسی ہوئی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ زکام ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ حکیم کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیا تم اس کے پاس جانا تھا؟ نہیں جانا تھا؟ کہتے ہی نہیں کہتے۔ آج تو کوئی کہتا ہے کہ تیرے اندر کبر بسا ہے، تو کیا کسی اللہ والے کے پاس گیا ہے؟ حسد ہے، تم نے علاج کرایا؟ اور تو ظالم ہے، تم نے علاج کرایا؟ جی میں تو ہوں ہی نہیں، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں بیمار میں تو ہوں، مجھے تو نظر آیا ہی نہیں، اور چیخ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، ریا کر رہا ہے کہتا ہے میں ریاکار ہوں ہی نہیں، متکبر ہے کہتے ہیں متکبر ہوں ہی نہیں۔ کیونکہ کیا بات ہے کہ شیطان نے شیشہ جو اس پہ بھی گلاف چلا دیا نا، اس کے سامنے اس پہ گلاف چلا دیا، اپنے آپ کو بہت خوبصورت دیکھتے ہیں۔
ہاں اب کوئی علاج کرا رہا ہے الحمدللہ تو ٹھیک ہے، تو چاہتا ہے کسی بار اپنا علاج کرا رہا ہے، اس کو گولی مل رہی ہے، اس کو دوائی مل رہی ہے، اس کو بھائی مجبور مل رہے ہیں. کتنی بڑی بات سمجھ آئی آپ کو کہ اتنے بڑی بیماری میں انسان موجود ہے، کہتے ہیں بیماری موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا بتایا؟ کنات کے لیے اسباب دعا. ٹھیک ہے، دعا کے لیے بھی سبب اختیار کیا. سبب کون سا ہے؟ کسی اللہ والے کی دکان پہ جائے گا اس کو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ والے کی دکان پہ جائے گا، سبحان اللہ، اللہ والے اس کے ساتھ کیا کام کرے گا؟ وہ کام کرے گا اللہ والے اس کے ساتھ. دوسرا کام اس کا نہیں ہوتا اللہ والے کا، اس کا کوئی کام نہیں دنیا کو اس کا. پھر وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ تزکیہ کرتا ہے اس کا. تزکیہ وہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں تزکیے کے، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے اندر کے عیبوں کو پھر وہ نکالتے ہیں. اس پہ عرصہ لگتا ہے، ایک بیماری نکالنے میں عرصہ لگتا ہے. اب 30 سال لگ جاتے ہیں بیماریاں نہیں نکلتی، غیبت ختم نہیں ہوتی آدمی، غیبت ختم. اور غیبت اگر اس کی اصلیت دیکھیں کہ اس سے بھیانک قسم کی زیادہ کوئی چیز نہیں. خود قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں، کتنے بڑی اس غیبت کی سزائیں ہیں، اور کتنے لوگ اس کا علاج کرا رہے ہیں مجھے بتایا. ایک صاحب آئے تو میں نے شوق تھا ان کو، ہے الحمدللہ بہت بہترین شوق تھا، آئے میرے پاس. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سب میں چلے پہلا گناہ ہم لیتے ہیں، جو شیٹ بناتے ہیں نا اس میں یہ تو کام ہوتا ہے. تو بھائی چلیں اب پہلا گناہ سلیکٹ کرتے ہیں ختم کرنے. جی آپ بتائیں. میں آپ خود بتائیں. مجھے تو اب دیکھیں کچھ نظر تو نہیں آ رہا. اچھا چلو پھر میں لے لیتا ہوں. میں آپ میں ہے تو نہیں، لیکن چلو کوشش کر لیتے ہیں. آپ نے صرف فل ہی کرنی شیٹ، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، میں چلو غیبت لے لیتے ہیں. کوئی اور بتائیں جی. وہ سسٹم ایسے ہوتے ہم سب یہی ہیں نا. یہ غیبت کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، ہم تو کسی کہتے کچھ نہیں. چلو کر لیتے ہیں. 40 دن کا ایک چلہ ہے، آپ لگا لیں، الحمدللہ ترقی ہوگی. آج تک سال ہو گیا ان کی غیبت نہیں نکلی ابھی تک. ابھی تک اس پہ فائٹ کر رہے ہیں. اندر چھپی ہے بیماری، فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا. جو کفر نفاق سب اسی سے پیدا ہوتی ہیں، ان چیزوں سے، دل سے. اور کبر اتنا ہے ہمارے میں کہ ہم کسی کے سامنے جا کے کہنا نہیں چاہتے. اللہ والا بیٹھے اور نیک انسان بیٹھے، تاریخ سنا لو. ایک تقریر مطلب ابھی مجموعہ لگا لو کہ ختم ہوا ہے، شیخ کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. کیوں تعریفیں کر رہے؟ اس سے فائدہ اٹھاؤ. فائدہ لینے والا کوئی نہیں آیا. الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے، لوگ آئے ہیں بہت. آج کا زمانہ ایسا ہے میرے دوستو، کیوں تباہی ہے، کیوں بربادی ہے کہ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. نفاق شرک سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اس کا علاج نہیں چاہتے. دروازے اللہ نے بند نہیں کیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے کھولے یہ چیز. جب تک قیامت ہوگی اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے اور آوازیں مارتے رہیں گے. معاشرے کو صحیح کرنا اللہ تعالیٰ نے، جہنم سے تھوڑی بننا ہے. نبی تو آنا نہیں اب کوئی. بھائی کوئی محنت نہیں ہے. وجہ آج کیا ہے ہماری بربادی کی وجہ یہ کہ کوئی محنت کرتا ہی نہیں. اب ذکر اللہ آپ دیکھیں، جو ابتدا ہے تزکیے کی، جو سب سے بڑی کیپسول جو اللہ والا دیتا ہے اس کو کا ہوتا ہے. ہمارا سے کتنا عقیدہ ہے اللہ کے ذکر پر، ہماری کتنی محنت ہے. ہم اس کی حیثیت کیا سمجھتے ہیں؟ جبکہ امام الانبیاء
اپنی زبان مبارک سے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اکثر ذکر اللہ حتی یقول عند المجنون. یہ حدیث ہے. میں نے کسی عبادت کے بارے میں یہ فکر نہیں سنی. آپ سنے تو آپ کو مجھے بتائیں. یہ نہیں کہتا بہت بڑا سب کچھ میں نے پڑھا. نہیں، میں نے نہیں پڑھا اپنی زندگی میں اب تک. اگر آپ نے اس کے کسی عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی نے اللہ نے کہا تو مجھے بتائیں. واحد ایک ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس قدر کثرت سے ذکر کرو کہ دنیا تمہیں پاگل سمجھے اور پاگل کہنے. تو اپنی حال کی زبان سے میں بات کرتا ہوں کہ یا رسول سنو، یہ آپ کے صحابہ میں یہ کسی بڑے گندا زمانہ ہے کیا؟ اس وقت تک ہوں گے قیامت تک اللہ ایسے انسان پیدا کریں گے جس کو لوگ کہیں گے مجنون ہے اللہ کا ذکر کرنے والا. وہ جماعتیں آئیں گی، انسان پیدا ہوں گے، یہ حدیث چلے گی قیامت تک. یہ خاص ملک نہیں، ہر ملک کے اندر جہاں اللہ چاہے گا دین کو پھیلانا وہاں سے انسان پیدا کرے گا جو لگیں گے کہ پاگل کو ہو کیا گیا، ذکر ہی کرتے رہتے ہیں لوگ. اللہ کی زبانوں میں لفظ جاری ہوں گے، یہ سرکار کی طرح سے نکلیں گے لفظ. کتنا بڑا سٹینڈرڈ ظاہر کیا اللہ نے اپنے ذکر کا. پتہ ہے آج ہماری کتنی محنت ہے اللہ کا ذکر. پتہ ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ذکر کی، اور ادھر کتنی بڑی حیثیت اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں. کوئی بھی آپ کوئی کام کر کے دیکھیں کبھی ایسا تھوڑی لگے گا پاگل ہو گیا آدمی. تو کس حد ہائی درجے پہ بتایا کہ تم نے اس محنت کرنی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. کیوں کہ جب اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارا اندر صاف ہوگا ورنہ صاف نہیں ہوگا. اور جیسے جیسے زمانہ گندا ہوتا چلا جائے گا قناعت بڑھتی جائے گی، قناعت کے مقابلے میں حرص بڑھتی چلی جائے گی، لالچ بڑھتا چلا جائے گا. تو واحد ایک چیز ہے جو بچائے گی تمہیں، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ سے تم بچو. تسبیح نہیں ہے، تسبیح سے کام نہیں چلتا. اکثر ذکر اللہ، اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو اللہ کا نبی فرماتے. لیکن دکانیں کھلی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکان کھولی ہوئی اپنی. دکان بند ہوئی ہے ذکر کی؟ بند نہیں ہو سکتی. جب یہاں بھی لوگ آ گئے ہرس کے چکر میں دنیا کماتے ہوئے، کوئی بات نہیں، چلو وہاں پہنچ گئے تو یہاں بھی میں انتظام کر دیتا ہوں. انتظام کرنے والا وہ شخص تھا جس نے کبھی انگلینڈ دیکھا ہی نہیں، یورپ دیکھا ہی نہیں، جس نے ڈیرہ غازی خان شہر ہی نہیں دیکھا تھا. غدائی شریف سے حکم دے رہا ہے جاؤ اس جگہ پہ اللہ کا ذکر کرے، لوگوں کو دلوں کو زندہ کرو. اور ذکر پہ جب آیا فقیر، کتنے لوگ میرے ساتھ تھے؟ میں تنہا تھا، ایک بیگ اٹھایا. اللہ کے ولی نے مجھے حکم دے دیا تھا، مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اب یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑی جماعت لے کے آیا تھا یا لوگ مجھے بہت جاننے والے تھے. اچھا یہ بھی کمال دیکھیں، کوئی سٹیٹس بھی میرا نہیں تھا کہ بہت بڑا عالم، کوئی بہت بڑا فقیہ، کوئی بہت بڑا محدث تھا کہ جو جائے گا بیٹھے گا مسجد میں تقریر کرے گا سب آ جائیں گے. نہیں، ایسا آدمی جس کو کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں تھا. یہ اللہ دکھاتا ہوتا ہے کبھی کہ میرا دین جو میں چاہتا ہوں نا، جو میں دین پھیلانا چاہتا ہوں نا، اس کے لیے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ جس چیز کو اٹھا دوں گا اس سے دین کو پھیلا دوں گا. میرے یہاں دین کو پھیلانا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. میں جس کو چاہوں گا کھڑا کر دوں گا، جا آواز مار، میں اس سے دنیا کو آباد کر دوں گا. یہ کمال اللہ کے دین کا ہے. انسان سے نہیں پھیلتا دین، انسان سے نہیں پھیلتا ہے، انتخاب سے پھیلتا ہے. جس کو چاہے گا مرضی اس کی، بتاؤ، اور ثابت کر دیا. حضرت مجھے فرمایا مجھے آپ کہاں بھیج رہے ہیں؟ کہتے جمعہ بھی تو ہی پڑھائے گا. میں جمعہ میں پڑھاؤں گا حضرت، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کوئی مسجد کا امام ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی مسجد میں کہاں پڑھاؤں گا. کہ چلا جاؤ شام تک. بتاؤ یار، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں مجھے، میں کیا کروں؟ کتنی شرم کی بات ہے. ایک آدمی نئی نئی داڑھی نکلی ہو،
پوسٹ گریجویٹ کی یونیورسٹی سے نکلا ہو، اب ہو جائے گا میں پیر ہوں جی ذکر کرو، وہ کہیں یہ سب سے بڑا فراڈی ہے، نہیں کہیں گے؟ اس کا دماغ خراب ہوگا. کہاں سے پڑھیں جی؟ کون سی داروں سے پڑھیں؟ نہیں داروں میں نام بھی نہیں آتا. وہی بڑا چور ہے یہ آدمی، کون آ گیا؟ یہاں کیا تھا جب مستند ہوتا ہے آدمی اللہ کی طرف سے، یہاں کیا تھا؟ خدا کی اس میں عجیب کرشمہ تھا حضرت. میں چلتے ہو آدمی کو تھا آئیں ذکر کریں، اور مجھ سے زیادہ سے پہلے وہ شخص پہنچا تھا ذکر کرنے کے لیے. اکیلا تھا. کہتے کیا بات؟ میں کہا آپ ذکر کرو. کہتے کیسے ذکر؟ میں کہا میں شام کو ذکر کرتا ہوں، ہم بھی آئیں گے. 5 دن کے اندر میرا کمرہ فل تھا ذکر سے. حق ہوتے ہیں نا، حق والی بات. نہ کوئی اشتہار، نہ کوئی تشہیر، میں کس طرح کرتا؟ میرا ایک اسٹیٹس کچھ نہیں تھا. میں تو یہ کہتے بھی شرما تھا، میں کہوں کیسے؟ بڑی جرت کر کے کہ حضرت نے کہا مجھے کہنا پڑے گا، حضرت کا حکم ہے. السلام علیکم. ذکر کرتے ذکر تو پیر کرتے، تم کون ہو؟ فلاں پیر، فلاں بڑے پیر آئے ہوئے تھے نا، بہت زیادہ ریڈی میڈ پیر کافی تھے، وہ کراتے ہیں فلاں شام کو وہاں ہوتا ہے، شام کو وہاں ہوتا ہے. تم کون ہو؟ پوچھ سکتا ہے. لیکن میری کہنے پہ اس قدر نورانیت اور اس قدر جلال ہوتا تھا کہ آدمی ایک دم فوراً آ جاتا. آج تک کسی انسان نے کوئی اعتراض کیا ہی نہیں کہ ہم کیوں آئے، آپ کون ہیں بلانے والے، آپ کون سے پیر ہیں، آپ کو کہو کہ آپ کو کس نے حکم دیا ہے، آپ کس کے، سوال ہی پیدا نہیں. جس کو کہا فوراً بیٹھ گیا. میں ڈر گیا، میں یہ کیا ہو رہا ہے، واقعی میں ڈر گیا. میں کہتا ہوں لوگ آ جاتے ہیں. اور ابھی جمعرات 5 دن باقی تھے تو جمعرات نے میرا کمرہ بھر گیا. یہ تو یار یہ کیا ہو گیا؟ پھر میں نے زیادہ کہا کہ ایسا ہی نہ ہو. ہوا یہ پھر کہ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے خانقاہ بنانی پڑی. خانقاہ بن گئی. لوگوں نے سوچنا شروع دیو یہ کون آ گیا پیر چور. کبھی خانقاہ سنی ہی نہیں تھی یورپ میں، کسی کو پتا خانقاہ؟ سب سے پہلی یورپ کی خانقاہ تھی حضرت. میں نے کہا حضرت بلڈنگ نہیں تھی، وہ خانقاہ بن گئی ہے، اور اس کو کیا کروں میں؟ میں کہ نام کیا رکھوں؟ نام اس کا حضرت لکھا کہ دیکھو اس کو خانقاہ نقشبندی مجدد دیا. پھر میں بورڈ لگا دے لگا دو. اب بورڈ بھی لگ گیا خانقاہ. لو حرام یہ کیا چیز ہے، خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں کسی کو پتا کیا تھا خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کسی دین کو، میں یہ کیوں مثال دے رہا ہوں کہ یہ نہیں میں اپنی تشریح کر رہا ہوں، اس میں تشریح کی باتیں کوئی نہیں، مطلب میں نجی دکھا رہا ہوں نا آپ کو. مطلب میں کمال دکھا رہا ہوں کہ اللہ کا دین جب پھیلتا ہے تو ایسے پھیلتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. دین حق ہے، بر حق ہے، ہر چیز اللہ کی حق ہے. اور وہ چیز جس کو اللہ پھیلانا چاہتا ہے آپ پھیلانا، کہ کسی قسم کا کوئی پیسہ ٹکا کوئی خرچ ہی نہیں ہوا، خود بخود بنتی جا رہی ہیں چیزیں. میرے پاس کہاں پیسہ ہوتا، نہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت، نہ کہنے کی ضرورت، کچھ نہیں. مجمع بڑھتا جا رہا ہے. مجمع بڑھتا جا رہا ہے. کیا بتائیں آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ ہم کتنا ہلتے ہیں اس پر، کتنی محنت کرتے ہیں. کل کو اس کا بہت بڑا جواب دینا ہوگا. بولٹن والوں یاد رکھنا یہ بات، اللہ کی نعمتوں سے جب ٹھکر، عام نعمتوں تاسو کون کہتا ہے کہ تم کس نعمتوں کو تم گن سکتے ہو؟ بتاؤ. لا تعددوا، بے انتہا نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہیں. دین سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی نعمت ہے جس پہ سارا دین لپٹا ہوا ہے ہمارا؟ نہیں پڑھی حدیث سامنے کہ دل کا ٹکڑا صحیح ہے تو تیری نماز صحیح ہے، دل کا ٹکڑا صحیح ہے تو تیرا حج صحیح ہے، دل کا ٹکڑا صحیح ہے تو تیری تفسیر صحیح ہے، دل کا ٹکڑا صحیح تو تیری حدیث صحیح ہے. اگر دل بیکار تو سب بیکار ہے تیرا، سب اس پہ جمع ہوا ہے یہ حدیث یہ نہیں ہے. دل پہ تو ہے سارا کچھ. یہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو سب کچھ، تیرا مصلی بھی صحیح ہے، تیری سجدے بھی صحیح ہیں، تیری نمازیں بھی صحیح ہیں، تیری باز بھی صحیح ہے، تیری تقریریں بھی صحیح ہیں، تیرا حدیث بھی صحیح ہے، تیرا قرآن بھی صحیح ہے، تیری تراویح بھی صحیح ہے. اگر دل بگڑا ہوا ہے تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس. دنیا کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن رب کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا. کیوں؟ کہ وہ چاہتا ہے جب تم میرے پاس آؤ گے تو کیسے آنا چاہیے؟ قلب سلیم لے کر آنا ہے.
اچھا قرآن نہیں کہا، اچھی نماز نہیں کہی، اچھا حج نہیں کیا، اچھا زکات نہیں کیا، اس نے ایک چیز پہ بند کر دیا کہ جس کا قلب سلیم ہوگا سب ہی اچھا ہوگا اس کو۔ قلب سلیم پہ محنت کرو۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ جو انڈیا آ گئے تھے، افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے نا انڈیا میں، دہلی کے اندر، جس سے سلسلہ چلایا ہندوستان میں، افغانستان سے آیا تھا نا، باقی باللہ تشریف لائے تھے رحمت اللہ علیہ۔ تو جب جس اللہ پھیلاتے ہیں نا، جیسے میں وہاں ڈیرہ خان سے اٹھ کے یہاں سلسلہ پھیل گیا ہے، پھیلنے کا رنگ تو آپ دیکھ لیتے ہیں بھی اجتماع ہوتے تو کیا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو میں جا کے کنڈی کھڑکاتا ہوں، کہیں جاتے ہیں خود ہی مجموعہ آتے ہیں الحمدللہ آپ کی دعا سے۔ اس کو کہتے ہیں پھیلانا، پھیلتا نہیں پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، یہ قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، حجت قائم کرتا ہے لوگوں پر۔ تو میں تمہیں دکھایا ہے، آؤ بدلو اس سے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ یہ حجتیں قائم ہوتی ہیں زمانے پر اللہ کی طرف سے۔ کہتے یہ شخص تو نہیں ہے، نہ اس کی طاقت نہیں کر سکتا ہے، کون کر رہے ہیں اتنے بڑے لوگ آ رہے ہیں مجموعے کے اندر، کون ایک ہنکا سمٹ کے لوگ ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کے دلوں میں ہمارے لوگوں نے جو کام کیے ہیں الحمدللہ۔ ایک ہفتہ جو ان کی نیندیں اڑی ہیں ان کو پتہ نہیں چلا بیچاروں کو، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، محنت کی ہے نہیں پتہ ہے۔ اتنا جذبہ کہاں سے آ جاتا ہے، اتنی محنت کرنے والے لوگ کیسے ہو جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین میں استعمال کر رہے ہیں ان کو، سبحان اللہ، اب وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ میں تو کوئی ان کو نہیں کہتا آپ یہ کام کریں، پتا پرسنل میں نے کسی کو کہا کھڑا ہو بتا دیا آپ نے کہا، میں تو نہیں کہتا، محبت سے کام کر رہے ہیں۔ میں تو پوچھتے نہیں کسی کیا نہیں کیا، نا ایسی محبت، ایسا جذبہ کہ پورے ہزاروں کے مجموعوں کو سنبھال رہے ہیں الحمدللہ، اور اتنی محنت سے محبت سے کر رہے ہیں۔ کیوں کہ اس کا درجہ نہیں ہوگا، اللہ نے ان کو استعمال کیا اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ دیکھیں یہ تعریف کر رہی ہے، یہ ایسے انتظام بولٹ راؤنڈ کیا، کیسی چیز تھی ماشاءاللہ، کیا چیز تھی۔ دیکھیں تو یہ ہے، باقی باللہ اس طرح ہے ہندوستان کے اندر۔ اب میں محنت کی بات بتا رہا ہوں کہ کتنی محنت چاہیے اس چیز کے لیے، ہاں ایسے نہیں دل تبدیل ہو جاتے انسان کے۔ فرمایا چین سے ایک شخص پیدل آتا تھا، حضرت کے خانقاہ میں حاضری دیتا تھا، حاضری دینے کے بعد پیدل جاتا تھا، پھر چین سے پیدل سفر کر، ساری زندگی اس نے اس طرح گزاری پیدل سفر۔ کہاں دہلی اور کہاں چین۔ ہم تو اس یہاں سے بھی نہیں آتے، تو یقینی ذکر کوئی چیز ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا فلاں ہے، جو ڈھونگ جی فلاں تماشا لگایا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، یہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا کام پہ لگے ہو تم۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا، تم مجنون بن جاؤ۔ یہ ہے دل میں زنگ لگے ہوئے ہیں، سیاہ کوئلہ دل ہوئے ہیں ہمارے، کہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کو وصول ہی نہیں کر رہے ہم۔ جس قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس پورے دین کو منحصر کیا ہے، اس دل کو صحیح کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کر رہے۔ کس طرح صحیح ہوگا دل ہمارا؟ لیٹ می نو، بتاؤ مجھے کس طرح دل صحیح ہوگا صحیح خود بخود، اسی دوا سے صحیح ہوگا، اس کیپسول سے صحیح ہوگا جو کیپسول اس دل کو صحیح کرنے کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ باقی کوئی دوا کام نہیں کرے گی اس میں، اصول ہے۔ میں نے تو یہ کہ ہر دوا کے لیے جو چاہتا گولی لے کے کھا لی، گولی کھا لی، میں دوا کھا لی، نہیں پوچھتا کیا مرض ہے، کیسا ہے، سمپٹمز کیا ہیں، اور کیا کیا اس میں سے، اس کے مطابق ہم آپ کو دوا دیں گے، نہیں تو پھر اللہ نے ہر ایک کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے دوا رکھی ہے، لیکن دل کو بنانے کے لیے تعالیٰ نے اس کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ دل کو بنانے کے لیے جو میں نے کیپسول دیا ہے نا، اس کو کثرت سے استعمال کرنا پڑے گا تم، کیونکہ فتنے کثیر ہیں، دشمن کثیر ہیں، ماحول کثیر ہے، گھبرانا نہیں، دوا استعمال کرتے جاؤ، زندہ ہوتے چلے جاؤ۔ دوا کھانا تمہارا کام، زندگی دینا میرا کام، اللہ تعالیٰ کرنا چاہیے، ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کافی ذکر ہم کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی محنت کر رہے ہیں، کیا اس پہ ہم قربانی دے رہے ہیں، نہ پتہ ہے اس پہ دل و جان سے آپ کو لڑنے سے
بھائی میں نے آخرت میں جانا ہے، جب تک میرا دل نہیں ہو تو میری نماز کا کیا حال ہوگا؟ دل مصف اور شاف ہو جائے، قناعت آ جائے دل کے اندر، تو مجھے بتایا کیا ملے گا؟ گندے دل میں قناعت کیسے آئے گی؟ مطمئن ہو جائے اللہ کی ہر دی چیز سے، الحمدللہ اللہ جو رزق دیا ہے میں بہت خوش ہوں، اور خوشی کے کہ شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. معمولی سے روٹی کھا کر معمولی سے مکان بیٹھا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ بہت بہت شکر ہے. اس کو کہتے ہیں شکر صاحب. سب کچھ دیا ہوا ہے یار، اس کو دیکھو پھر بھی اتنا بن گیا مکان، جب میں بھی کوشش کروں یار اس کی 2 دکانیں 3 ہو گئی، میں بھی کوشش کروں 3 کی، یار 4 ہو گئی 5 کی میں بھی کروں، یار چلو یار پاکستان بھی بنا لیں، یار اس جگہ بھی بنا لیں. یہ وہ انسان چاہے الحمدللہ تو کچھ بھی نہیں کرا، اپنے عبادت اللہ کی کرتا ہے، جو اس کی قسمت میں عبادت ہے، اس کے بعد جو رزق سے ملتا ہے اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، سبحان اللہ کتنا شکر. نواب صاحب تھے بہت بڑے، صحیح واقعہ، لکھنؤ میں بہت بڑا محل بنایا تھا، بہت نوکر چاکر تھے، گاڑی شو سب کچھ تھا، اور نہر کے کنارے، لکھنؤ ہوگی نہر کے وہاں کنارے ان کا محل بنا ہوا تھا. کون رش کر رہا تھا اس پہ؟ حریص لوگ. ہاں جی دیکھو کتنا بڑا محل ہے یار، یہ کتنا ماشاء اللہ. یہ تیسرے درجے کے 2 لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے نا، ان کوئی کام نہیں ہوتا، دیکھو یار کتنی بڑی دکان ہے ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے جی، ہاں ہماری قسمت میں کہاں جی، ہمارے بچے تو انگلینڈ چلا گیا، او سبحان اللہ، اللہ کی بڑی شان ہے، انگلینڈ جا رہے ہیں لوگ ماشاء اللہ، ویزے لگ گئے. وہ یہی کرتے رہتے ہیں. ہاں یہ اپنے ویزے والوں کو نوکری آگے ملتی بھی ہے نہیں ملتی ہے، حرام کتنا کھائے گا وہاں جا کے کچھ پتہ نہیں، کتنا آرام کھانا ہے اس نے، کتنا سود کھانا ہے، کتنا جھوٹ بولنا ہے، کتنا فراڈ کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو، کتنا دین بیچنا ہے، کتنی نمازیں چھوڑنی ہے، کتنے فرائض ختم کرنے ہیں، کتنی سنتوں کو ختم کرنا ہے. وہ مولوی کا کام نہیں سارا. یہ سٹیٹس ہے ہماری زندگی کا دوست. لیکن خود ان کا کیا حال تھا جن کو وہ دیکھ رہے تھے، میں پہلا سٹیٹس، امیر کتنے بڑے امیر پاتے ہیں آپ دیکھیں گے، راحت ہے ہی سکون ہے ہی نہیں، وہ کنات جو نہیں ہے. اس کو کیا حال تھا بیچارے کا، اس کو کھانے نصیب نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہ آپ کھا نہیں سکتے، آپ کو مرض ایسا ہے، آپ ایک کام کر سکتے ہیں، بس تھوڑا سا وہ لے لیں، دلیا لے لیں، اس کو 10 نکال کے بس وہ پی لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بوٹی نہیں کھا سکتے، اس کا ایسا پیس لیں تھوڑا سا کر کے اس کو چاٹ، پوری کھانے پیسے اشرفیے یاد رکھیں. یہ اسباب راحت ہیں. ایک بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ دولت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، یہ اسباب راحت ہیں، راحت نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ پیسہ 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 اسباب ہے، راحت نہیں ہے. پیسے سے کبھی راحت آئے گی آپ کو؟ بھوک لگی پیسہ کھا جائیں گے آپ؟ پیسہ آپ کو راحت نہیں دے سکتا. اگر پیسہ راحت دیتا، پیسے سے آپ مکان بنا لیں گے، لیکن مکان میں آپ نیند نہیں آ رہی تو راحت تو ملی نہیں آپ کو. اسباب ہے، پیسے سے بڑی گاڑی خرید لیں گے آپ، لیکن آپ کو سکون نہیں ملا تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ اس سے سکون نہیں ملا، اس نے وہ تو چیز مل گئی آپ کو، وہ اسباب ہے، راحت نہیں ہے. ہمیں راحت چاہیے، اسباب نہیں چاہیے. سبحان اللہ. کیسے؟ اب ان کے پاس اسباب تو تھے، بڑا محل لے لیا، بڑے مکان لے لیے، سب اسباب موجود ہیں، لیکن راحت نہیں ہے. اپنی بالکنی میں کھڑے ہو گئے، بالکنی سمجھتے ہیں نا، بالکنی میں کھڑے ہو گئے، ٹوٹے پھوٹے سے دریا دیکھیں تو دریا کی موجیں دیکھتے ہیں، وہ تھوڑا سا رس چوس کے تھوڑا سا بےچارا، تو سامنے کھیت تھا، اب اللہ جلوہ دکھا رہے اس کو. ایک کسان ہو رہا ہے دوپہر کا وقت، بھی دوپہر کا وقت، اس نے جہاں اپنا قمیض اتاری، ادھر رکھی، گٹری کھولی، وہ دیکھ رہے گٹری سے اس نے جہاں 2 پیاز نکالے، اور روٹی نکالی اتنی بڑی 2 فرسٹ کلاس قسم کی، اوپر سے نکالا ٹماٹر ایک لیا، نیبو وہ بنا رہا ہے اس کا ٹیک اوے پورا. لے کے اس نے ایک کچے کٹورے کے اندر نیبو ڈالا، اس کے اندر پیاز ڈالی، اس کو ڈال کے اس میں فرسٹ کلاس طریقے سے روٹی نکال کے اس نے تھوڑا سا مکھن سے پڑی، وہ کھانا شروع کیا. کھاتا جا رہا ہے، شکر اللہ تعالیٰ، اور دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شکر، اور مست ہو رہا ہے کھاتا، اللہ تعالیٰ شکر، تھکا سارا،
بہت شکر ہے. کھا کے روٹی اس نے وہ اپنی جو چادر سی تھی نا ایسے رکھی نا, ایسے دائیں ہاتھ پہ لے کے نا, اللہ تعالیٰ شکر, کھانا ٹیلر شکر اور رونا شروع. یہ اتنی خوبصورت مہنگی میری چرپائی, لاکھوں روپے کا میرا بیڈ, اے سی میرے چل رہے ہیں, ساری رات میں کروٹیں بدلتا ہوں اور مجھے سکون نہیں ہے, مجھے نیند نہیں آتی, گولیاں میں کھاتا ہوں, پریشانی میں دماغ پہ چڑھی ہے, ڈاکٹروں کو فون کر کے ان کو پیسے دے رہا ہوں, کچھ نہیں. اور اس لیے کچھ شخص کو سبحان اللہ کہ کچھ نہ ہونے کے بعد بھی مطمئن, اور سب سے بڑی چیز نعمت یہ ہے کہ شکر کر رہا ہے اپنے رب کا. دونوں چیزیں کیوں, کیا چیز نہیں تھی اس کے اندر سے واضح فرق کیا ہے تیرے اس میں, فرق یہ ہے اس میں قناعت ہے اور تیرے میں قناعت نہیں تھی. قناعت والا کبھی نہیں دیکھتا کہ میں چٹائی پہ لیٹا ہوں, میں محل میں لیٹا ہوں, وہ ہر حال میں کہتا شکر ہے میں تو اس کے قابل نہیں, تو تیرا یہ فضل ہے کرم ہے, تو نے مجھے یہ دے دیا. لیکن پیسے والا کبھی نہیں کہے گا کہ تیرا فضل ہے, وہ کہے گا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, میں نے محنت کی دی ہے, میں کوشش کرتا رہا, میں نے اپنے بچوں کو لگایا ہے, میں اتنے دنوں سے پاکستان بھی نہیں گیا, میں نے یہ ٹیکٹ کیا, میں نے ویسے چکر چلایا, میں نے فلاں سے جماعت لے لیا, اپنے شیخ کے خلاف اس کے پاس دوسرا کام نہیں ہوا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, میں لیکن سکون کا نام نہیں ہوگا اس کا. کیسے زندگی گزرتی جائے گی, بس سکون ہی پورا حالات اس کو دین کا تو سوال ہی پڑے. تو قناعت آ گئی تو زندگی بچ جاتی ہے انسان کی. دوست سمجھ آ گئی بات. آج کا مضمون یہی تھا کہ تزکیہ جو ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ساری صفات ہماری واپس آ جائیں, جس سے ہم بہترین انسان نظر آئے, حسن تقویم نظر آئے. اس میں سے ایک سب سے بڑی صفت جو میں نے آپ کو بتائی آج قناعت ہے, اس کو کوشش کریں حاصل کریں. پھر ریپیٹ کر دوں, بریف کر. سب سے بڑی صفت انسان کی جو ہے ہفتوں سے بچانے والی, وہ کیا ہے؟ قناعت ہے. ٹھیک, قناعت کو حاصل کرنے کا سب سے طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. اللہ مجھے قناعت دے, بے انتہا دعائیں مانگی جائے, اللہ قناعت دے, اللہ قناعت دے. لیکن بہت بڑا انعام ہے, تو اس سے بڑا کوئی انعام ہی نہیں ہے. ہر چیز میں سوال آ جائے گا. بچہ دے دیا کوئی بیمار, اللہ تعالیٰ شکر دے دیا, اندھا تو نہیں ہے نا, کانا تو نہیں ہے نا, لولا تو نہیں ہے نا, تو دیا تو ہے نا, تو دیکھ کے دل خوش تو ہو جاتا ہے نا. اور جس کے پاس قناعت نہیں, اللہ تعالیٰ اے یہ دینا تھا مجھے, دونوں بچوں کو اچھے تو نے دیے ہیں, بس روتا ہی رہے اس کو دیکھ دیکھ کے, یہ ہے وہ فلاں ہے, یہی ایک چیز ہے. اور جہاں قناعت آئی وہی اس کو پھول جیسے لگنے لگے گا بچے سے, اسی سے محبت ہو جائے گی. جی سمجھ بات. دعا کے بعد اسباب. تو قناعت کے تعلق کس چیز سے؟ روح سے, جسم سے نہیں ہے. اس کی اسباب کہاں سے ملتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہاں سے ملتے ہیں؟ اللہ والوں سے ملتے ہیں. روح کی ساری چیزیں نہیں آپ کو ملیں گی, اسی دکان سے ملیں گی. ٹھیک ہے نا, روح کی ساری چیزیں آپ کو وہیں سے مل جائیں گی, پیکٹ ملیں گے آپ. اس کے لیے آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میری اسلام نے فرمایا, میرے سے نکالا, جھک جائے. پھر وہ جس طرح سے نکالے, جو ترکیب آپ کو جائے. اگر آپ واقعی نکالنے گئے تو پھر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جانا. دن کو دن کیا ہے, رات کو رات کیا, آپ اس کی باتیں مانتے چلے جائیں کہ اللہ کی خاطر آپ نے اس کو ہاتھ پکڑائے, میری صلاح کرے. پھر اپنی ٹانگ نہیں لڑانی بیچ میں, تو اپنی ٹانگ لڑائیں گے پھر کبر موجود ہے, پھر کبر موجود ہے. جب ہر چیز جھکا دیں گے آپ, اس کا مطلب باقی کبر نکالنے آئے. خوشخبری اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ بڑی پہلے خوشخبری ہے, ٹھیک ہے تم نے میرے کہنے پہ کام شروع کر دیا ہے, اب تجھ میں قناعت آئے یا نہ آئے, وہ محنت کر رہا ہے, اس میں کامیاب ہو نہ ہو, لیکن تیرا رب یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس آئے گا سائیں مشکورا, تیری محنت کو میں نے قبول کیا. تو انہی لوگوں میں اٹھے گا جن کے پاس قناعت تھی, میں انہی لوگوں میں تیرا شمار کروں. تو آنکھ بند کر کے ٹوٹی محنت میں شروع کر دیں کسی اللہ کے پاس. اللہ کے ذکر کو جیسے حق کے ذکر کرنے کا, اس کے مطابق اللہ کا ذکر کریں. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بھی تعین آپ کو شیک کرے, حالات کے مطابق, آپ بیماری کے مطابق آپ کو شیک, جس کے پاس آپ جائیں گے ہر شیک کا اپنا رنگ ہوتا ہے.
یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا شیخ اونچا ہے اس کا شیخ. ہر شیخ کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے میں آپ اپنے آپ کو ڈالتے چلے جائیں, اسی طریقے میں ڈالتے چلے جائیں. آپ جو وہ کہے ویسے کرتے چلے جائیں, اسی رنگ میں ڈھلتے چلے جائیں. وہ آپ کو کہ سر 5 تسبیح کریں, آپ کے لیے 5 تسبیح 5000 کے برابر ہے, آپ اس پہ لگ جائیں. وہ آپ کے لیے کثیر ذکر ہے. سمجھا کہ آپ کثیر ذکر کہ اس نے جو آپ کو کہا آپ 5 تسبیح صبح کریں 5 شام کریں, یہ آپ کا کثیر ذکر ہے, شمار ہوگا اس میں. اور یہ وہ آپ کا علاج کرنے والا ذکر ہوگا, یہ علاج کرنے والا ذکر ہوگا جس سے آپ کا علاج ہو رہا ہو. ایزی. نہ آپ کی دکان بند ہو رہی ہے, نہ آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے, نہ آپ کی ٹیکسی بند ہو رہی ہے, نہ آپ کا کھانا پینا بند ہو رہا ہے, نہ عورتوں کا کھانا پکانا بند ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. سو ایزی ہے نقشبندی سلسلہ اس زمانے کے اندر. دل بھی صاف ہو رہا ہے, کام بھی چل رہا ہے. اتنی آسانی یارو, پھر بھی نہیں کر سکتے یہ کام. عورتیں گھر میں بیٹھ کے پردے میں کر سکتی ہیں, مرد تو الحمدللہ گھڑی دی ہیں, رات دن رات اسی خانقاہ کا چکر کاٹتے. اللہ نے خانقاہ بنا دی ذکریہ. جب تک ہیں خانقاہ ہے, جب چلے گئے کوئی اور. دن رات ہیں, فارغ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کس لیے آ رہے ہیں آپ؟ اپنی صفائی. اللہ راضی ہو رہے ہیں, اللہ رسول کہتے ہو کتنی محنت کر رہا ہے میرا بچہ, کتنا خوف ہے اس کو آخرت کا, کتنا یہ حدیث ہے اس معاملے میں کہ یہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے. تو کیا ایسے بندوں والا صحیح نہیں کرے گا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, نہیں جی بس صحیح ہے, دیکھی جائے گی, کر لیتے ہیں جی. وہ دھکے دے کے مشکل سے پوچھ آپ نے ذکر کیا نہیں کیا, یہ کوئی طریقہ تو نہیں دوست. کچھ اپنے ذوق پیدا کریں, شوق پیدا کریں عقل کے حساب سے. منگتے بنے منگتے, یہ نہ کہ خود مجھ سے پوچھا جائے میں یہ ہوں میں فلاں ہوں. ایسا آدمی کبھی زندگی کامیاب نہیں ہوتا. جھک جائیں. جب کوئی کسی سے علم لینے جاتا ہے نا, صحابہ کرام کا یہ انداز تھا, ایک دوسرے کے پاس حدیث پوچھنے جاتے تھے, دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے, ساری رات دوپہر بیٹھ جاتے تھے, یہ کنڈی نہیں کھڑکاتے تھے کہ تکلیف سے باہر نکل, نہیں, وہ باہر نکلتے, بھائی کب ہے جی میں تو کل رات کے ہی بیٹھا ہوں. ارے بتا ہی دیتے ہیں مجھے, کیوں کس لیے آئے تم؟ جی بس واپس چلے آپ کے پاس ایک حدیث ہے, مجھے بتا دیں حدیث. یہ ہے وہ علم. حدیث بنے حدیث, حضرت ذکر کرنے ہیں, مقصد ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن کے لیے کہ اللہ نے کثیر چلتے پھرتے ایک ایسی جگہ آپ کو ملے گی, اڈا ملے گا جو آپ کے نزدیک بہت ہے. خوب پانی پیئے, دبا کے پانی پیئے, جیسے آپ زمزم پیا جاتے ہیں ایسے پیئے ذکر اللہ, تب اللہ راضی. اور اس دور کے اندر بہت سخت ضروری ہے, جتنی زیادہ ہم محنت کر سکتے ہیں کریں. ہر وقت اپنے شیخ کی صحبت کی طرف جائیں, ہر وقت. جو بھی آپ کا شیخ ہے, میں نہیں کہہ رہا میں ہی آپ کا شیخ, جو جس انسان کا جہاں شیخ ہے اس کو پکڑے. یہ شیطان ہے جن راستوں سے ہٹا کے اس کو ذلیل کرتا ہے, اس کو گناہ گار بناتا ہے. یہ بالکل صحیح اور سیدھے راستے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آدمی بکھرا ہوا ہے, حدیث بھی ہے, متکبر بھی ہے, لالچی بھی ہے, سب عیب اس میں موجود ہے جو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے نہیں کر رہا پراپر وے سے جیسے اللہ نے بتایا ہے. فل آف مجموعہ گناہ ہے وہ شخص, چاہتے کہ سب عیب اس میں گھسے ہوئے ہیں. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس سے اپنے نکالنا چاہتا ہے چیزوں کو, واقعی لگا ہوا ہے, سبحان اللہ, وہ نور اللہ نور ہے. اب وہ تو کیا بندہ جس کو قرآن کے لمبے دے دیا ہو, جس کو حدیثوں کے لمبے دے دیا ہو, جس کو بخاری پڑھا دی ہو, سیاستہ پڑھا دی ہو, اور ساتھ میں اللہ کا ذکر دے دیا ہو, کیا بات. وہ تو قابل حرص لوگ ہیں, وہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, وہی طبقہ سب سے پیچھے ہے. ہم جیسا آدمی ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ نہیں کرا, ہم کیوں کریں. ایک عالم پورے عالم کو صحیح کر سکتا ہے. ایک عالم جو ہے نا, یہ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو بات, 50 عالموں کی ضرورت نہیں ہوتی, 100 عالم کی ضرورت نہیں. ایک عالم اتنے بڑے, وہ نائب رسول ہوتا ہے. صحیح عالم جو ہوتا ہے, وہ صحیح عالم کون ہوتا ہے؟ جو تزکیے سے بالکل پاک ہوتا ہے. اس کی بات کر رہا ہوں میں. اس کی حدیث کا رنگ اور ہوتا ہے, اس کو قرآن کا رنگ ہوتا ہے اور ہوتا ہے, اس کے باز کا رنگ بھی اور ہوتا ہے. ہر عالم کا یہ کام نہیں ہوتا. ایسا عالم جو سچا وہ عالم سے رسول ہوتا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟
وارث ہوتا ہے جس کے پاس دونوں علم آئے, تزکیہ بھی ہے اور علم دنیا بھی ہے, علم ظاہری بھی ہو علم باطنی بھی ہو, وہ وارث ہے. وراثت تو دونوں چیزیں ملتی ہیں, نہیں ملتی. وراثت میں یہ آدھی چیز ملے گی. وارث عالم وہی ہوتا ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں مستند طریقے سے پہنچی بھی ہوں, محنت سے پہنچی بھی ہوں. ٹائٹل والے نہیں آئے بھائی ہاں یہ آپ کے خلاف ہوتا ہے, آپ نہیں, جنہوں نے وقت لگایا ہو خانقاہوں کے اندر, زندگی لگائی ہو, وہ لوگ. یہ نہیں میں ہاں جی آپ کے خلاف ہوتا ہے, خود چل کے آ رہے ہیں پیر صاحب, خود ان کو بٹھا کے ان کے مدرسوں میں کہہ رہے ہیں جی آپ بھی خلیفہ ہیں, آپ بھی خلیفہ ہیں, اور وہ اپنی دکانوں کو چلا دیں. ایسے کہاں ہوتا ہے؟ یہ تزکیہ ہے بھائیو. جب تک خود انسان جا کے نہیں رنگا جائے دوسروں کو کیسے رنگ سکتا ہے؟ کیسے رنگ سکتا ہے دوسرے؟ خانقاہ پہ آپ رہ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ خانقاہ میں ایک دن گزارنا کیسا ہوتا ہے. نفس کے پتہ لگ جاتا ہے آدمی کو سیدھا کہ کتنا سختی ہوتی ہے وہاں پہ. نفس کو توڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. لیکن نہ کبھی خانقاہ میں بیٹھے, نہ کبھی گئے, نہ کیا, کبھی نہیں. بس وہ اعزازی ڈگری ہوتی ہے, جیسے اعزازی ڈگری, اعزازی سمجھتے ہیں کہ بھئی تو بھی پی ایچ ڈی ہے, تو بھی ڈاکٹر کی ڈگری, اس کو اعزازی ڈگری کہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے ہیں, ایسی ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں. تو واقعی جو دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعزازی نہیں ہوتے, جنہوں نے وقت لگا کے اپنے آپ کو فنا کرنے کے بعد, ایک عرصے کے بعد, ان کو کندن بنانے کے بعد حکم دیا تھا جاؤ تم بھی رنگ چڑھاؤ لوگوں کو. وہ ہوتے ہیں اصل شیخ. وہ بھی ہیں, یہ نہیں ملتے ہیں الحمدللہ. تو ایسے شیخ کو تلاش کرنے کے لیے بھی محنت چاہیے. یہ نہیں یہ تو چلے جائیں گے یہاں سے مل جائیں گے. یہ وہ چور لوگ ہیں جو بس وقت گزارنا چاہتے ہیں, جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لیا یہ بھی شیخ ہے, یہ نہیں. اس کے لیے پھر تلاش کرنے کے لیے جہاں پہنچ جائے, بے شک آپ کو انڈیا کسی گاؤں میں جانا پڑے, عرب کے کسی گاؤں میں, یمن میں جانا پڑے, کسی جگہ جانا پڑے, یو ہیو ٹو ٹریول دیئر ٹو نو اٹ. اس علم کو حاصل کرنے کے جانا پڑے گا. مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا بتائیں؟ بھیجا نا, نبی تھے وقت کے, صاحب شریعت نبی تھے, صاحب کتاب تھے, بھیجا کسی کے ساتھ 40 سالوں کے ساتھ چلا. انہوں نے انکار کیا, دکھ کی نہیں, نفس کو توڑنا شروع کر دیا. وہ یہ نہیں ہوا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نبیوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں ہمارے تعلیم کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ہاں, نبیوں کے ساتھ یہ نقطے اٹھانے شروع کر دیں آپ. یہ وہ جماعت ہے سلیکٹڈ, وہ ہمیں دکھانے کے لیے, نمونے کرنے کے لیے ان پہ ہر چیز کی جاتی ہے. کبھی کسی دور میں گزار جاتے ہیں, کبھی کسی حالت میں رکھتے ہیں, کسی حالت میں رکھتے ہیں. یہ سب واقعے جتنے جو آتے ہیں نا قرآن میں, یہ ہماری تعلیم کے لیے آئے گئے. اس کو بھی خیال رکھتے ہیں. میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں, لیکن تھوڑی بات کر لیتا ہوں, سمجھ آتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ اللہ آج کے ہماری مجلس کو قبول فرمائے, اور جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے باتیں کی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. بس سننے سنانے کی بات نہ, آج ہی سے کوشش کریں. کیا چیز؟ قناعت اندر پیدا کریں. رونا دھونا شکوہ اللہ سے کرنا چھوڑ دیں. جب بھی کیفیت ہو نا شکوے کرو, یہ تنتر میں بڑا عیب ہے, یہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنے سے شکوہ کر رہا ہوں, بیمار کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے, کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے, یہ میرا کیوں نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا, سب مدینے جائیں. میں نہیں, آپ نہیں جا رہے ہیں, شکر کہیں گے نہیں جانا, اس میں بہتری الحمدللہ کو فائدہ ہے. اللہ کے یہی کیوں کر رہا ہے, کیوں کہ درد تو ہے نا دل کے اندر جانے کا, سبحان اللہ, آرزو تو ہے نا جانے کی, دعائیں تو ہے نا. اب بلانا تو مولا کا اختیار ہے, نہیں بلا میں راضی ہوں, اللہ تعالیٰ راضی, بالکل راضی. وہی مدینے کے مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. کوئی چیز دنیا میں مل رہی ہو آپ کو زندگی کے اندر, کوئی چیز دشواری آپ کو آ رہی ہے, آپ کے بالکل صحیح ہے, اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے, یہ تو فضل ہے. جو چیز میں نہیں دے سکتا تو جانتا ہے, مجھے بچا رہا ہے تو اس چیز سے. رونا دھونا ختم ہو جائے گا, شکوے ختم ہو جائیں گے. رب سے شکوے کرنا, اور پھر کہنا میں مومن ہوں. جب انسان ایسی بات کرتا ہے نا, اس کو اتنا دے دیا مجھے کچھ بھی ملا, اس کا فلاں ہو گیا, ہمیں تو بات تو کچھ بھی نہیں, ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہیں, یا وہ تو دیکھو اب میرا یہ ہو گیا تو اس کا یہ نہیں ہوا. وہ سمجھو تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لگا ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. کتنا بڑا مومن کا کام کیا,
شکر ہے میرے مولا، تیرا شکر ہے. کس سے بتایا؟ دیکھ کتنا بڑے نبی کی مثال نے دی ہے. پورا جسم گل گیا، حضرت عجیب السلام پورا جسم گل گیا. حالت کیا تھی شکر کی؟ اگر جسم سے کوئی کیڑا جا رہا تھا اس کو پکڑ کے پھر اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے. کیوں جا رہے اللہ تو یہاں پہ جائے خوراک کے لیے، تو یہاں بیٹھ، وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ ساری دنیا نے چھوڑ دیا تھا ان کو، کبھی نہیں کہا اللہ ساتھ. شکر ہی رہا، شکر ہی کرتا ہے. آخر اللہ نے خود کہا کہ مانا تو، یعنی کہ ہو نہیں سکتا، لیکن نبی کی مثال دیکھیں. انہوں نے تو ایک ہی دعا کی تھی، ایک ہی فکر، انی مسلم یہ کہا تھا اور کچھ نہیں کہا. اس میں یہ تو نہیں کہا میں مر گیا لٹ گیا، انی مسلم یا رحم الرحیم. بڑا پسند ہے اللہ کو یہ بات. انہوں نے کہی نا، اتنی پسند ہے کہ مارنا پتھر پہ تو پاؤں دور کچھ نہیں. اللہ کے نزدیک کوئی دور چیز نہیں ہوتی پاگل. یہ کوئی سوچتے کیسے ہوگا؟ اللہ کے کوئی مشکل نہیں، کوئی سالی کا کوئی چیز مشکل نہیں. ٹھک سے پاؤں جو ہمارا چشمہ نکلا ہے، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت بن کے نکلے نا چشمے سے کہ دنیا شش کری. لیکن سبحان بیوی جو تھی نا ان کی، ساری دنیا بھاگ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی دی تھی وہ نہ چھوڑ کے لیے، ساری زندگی ساتھ دیا انہوں نے. وہی تھی وہی. اب کتنی بڑی مثال اللہ نے دی ہے. کوئی نہیں اپنے محبوب کا قصہ سنا رہا ہے، اپنے پیارے بندے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے بنو، رب کے انعام کے منتظر رہو، فضل کے منتظر رہو، اسے مانگتے رہو، شکوے نہ کرنا زندگی میں اس سے. دیکھو میرے محبوب ایوب نے کبھی شکوا کیا؟ جسم گل گیا تو نہیں کیا. تو تم کچھ شکوے کرتے ہو مجھ سے؟ تمہارا رب سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، خبیر بصیر ہے. بس مانگو، وہ جانتا ہے تمہیں، تم کیا مانگ رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے. ہر چیز کو تمہارا رب دور کر دے گا. کیوں در بدر پھرتے ہو؟ کیوں مانگتے پھرتے ہو لوگوں سے؟ آؤ میرے دربار میں مجھ سے مانگو. بولے سبحان اللہ. کوئی کم ہی نہیں، فکر نہیں. خبردار کبھی شکوا صوفی کا تھا کام ہی نہیں زبان پہ شکوا ہے، شکایت کسی قسم کی. ٹھیک، الحمدللہ. اللہ پاک ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. روشی پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین العلیم الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه محمد المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجلنا خطأنا مدنا كل سالك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك العفو والعافية من الظاهر دين دنيا على المال يا كريم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا يا نافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بطني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.